وہ میرے روم میں، اور میں نے اس کو بتایا کہ بھائی ایسے ایسے جنید بھائی نے مجھ سے بات کی. تو وہ حیران ہوا, بولا یار میں تو سمجھتا تھا کہ جنید بھائی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, انہوں نے تمہارے بارے میں, تو تمہارا کیا رائے ہے؟ تو مجھے کہتا ہے مصطفیٰ بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہو, آپ کو صرف اگر میرا نام چاہیے تو مجھے آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے, آپ بے شک میرا نام یوز کرو, آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. میں نے کہا نہیں وسیم ایسے مزہ نہیں آتا, تو لیٹس ورک ٹوگیدر. تو بولا پھر مصطفیٰ بھائی میری ایک ریکویسٹ ہے. میں نے کہا بولو. تو میں بینک گیا لون مانگنے. تو جو وی پی تھے افضل میمن, ابھی بھی ہیں وہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ میں تیرے لون پاس کر سکتا ہوں, مگر تجھے پتہ ہے تیرے فادر ناراض تھے, کیونکہ دیٹ ٹائم ہی واز اے مینیجر. میں جا کے ایسے نظریں نیچی کر کے بیٹھ گیا ان کے بازو میں. آتے ہیں کمرے سے باہر اور سلام دعا کچھ نہیں, $70,000 میں دی تیرے کو, اور کچھ بول رہے ہیں. میاں بیوی کے ریلیشن ہے جی, اس پہ سکون ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ ہونا چاہیے, ہم ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایکسپلور حیات, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حیات. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی اسپیشل مہمان ہیں, کیونکہ یہ بہت ایک ویژنری بزنس مین ہے, عام بزنس مین نہیں ہے. اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں, جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کی ویسی سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ بہت خاص مہمان, بہت ویژنری, بہت ایکٹیولی انوالو ہیں کمیونٹیز کے ساتھ, کمیونٹی بلڈنگ کے اندر, امیج بلڈنگ کے اندر, اسپیشلی فار پاکستانی نیشن. اپنے پروڈکٹس کے ساتھ میڈ ان پاکستان لکھنا پسند کرتے ہیں اور پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر. 1987 میں گریجویشن کیا, کہ گریجویشن سے 1 سال پہلے فادر کے ساتھ بزنس کو جوائن کیا. رائٹ ناؤ 85 کنٹریز میں 1800 سے زیادہ پروڈکٹس ورلڈ وائڈ موجود ہیں. بہت ساری پوزیشنز کے اوپر رہ بھی چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں, جن میں سے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, جو آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپوائنٹ کیا. آپ الیکٹ ہوئے ڈائریکٹر آف پاکستان بزنس کاؤنسل دبئی میں, ڈیپیوٹی گورنر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اگین EPZA. اس طرح کی اور بھی بہت ساری پوزیشنز ہیں. پلس گلگت میں ایک ہاسپٹل, فلاحی ہاسپٹل ہے, اس کو رن کرتے ہیں. نہ کہ خالی ہاسپٹل بلکہ نرسنگ اسکول بھی ہے, جس کو ڈگری کالج کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے. آپ اکیلے یہ کام نہیں کر رہے, آپ کے ساتھ آپ کی پارٹنر, آپ کی وائف بھی ہیں, جو کہ بزنس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر اسپیشلی, اور اس کے علاوہ مینجمنٹ کے اندر بھی. جو ایوارڈز ہیں آپ کے پاس, ان میں سے بیسٹ وومن ایکسپورٹر ایوارڈ, جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملا آپ کو. گولڈ میڈل فرام فارمر چیئرمین سینٹ مسٹر رضا ربانی سے, وہ آپ کو ملا. بیسٹ وومن آف دا مڈل ایسٹ ایوارڈ ملا. ریسنٹلی آپ کو گلوبل وومن اچیور ایوارڈ ملا ہے, جو کہ ایمبیسڈر آف پاکستان مسٹر فیصل ترمیزی نے آپ کو دیا. اس طرح کی بہت ساری اور خصوصیات ہیں. بہتر ہے کہ ہم ان کی اپنی زبانی سنیں, تو میں وارم ویلکم کرتا ہوں اپنے گیسٹ کو, مصطفیٰ ہیمانی بھائی اور سسٹر رقیہ. ویلکم ٹو ایکسپلور حیات. بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیا ہم نے. تو جب ایرانی مارکیٹ میں مصطفیٰ نے انٹر ہوئے, تو مصطفیٰ کو جب وہ جاتے تھے نا مارکیٹ سروے کے لیے, کوئی ان کو سیریس نہیں لیتا تھا, کوئی ان کو بلاتا نہیں تھا, سلام نہیں کرتا, سلام نہیں. اور مصطفیٰ سلام کرے تو منہ پھیر لیتے تھے. مجھے مولا مشکل کشا یاد آئے, جب وہ بی بی زہرا سے کہتے تھے کہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے, تو ہم تو ظاہر امام ہیں, ہم تو فیل نہیں کر سکتے. مگر جب میں تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, میری حیثیت تو خاک بھی نہیں ہے جو میرے مولا نے برداشت کیا. مگر میں نے جب یہ دیکھا تو میرے اندر فیلنگز آئی کہ کس طریقے, بیکاز پاکستان سے میں آیا ہوا تھا, میرا بیک گراؤنڈ دے ڈونٹ نو, سو بہت ہی مجھے ہلکا لیا گیا تھا. 3 مہینے تک تو میں ایک دانہ بیچنے کے لائق نہیں ہوا تھا. ڈسکریج کیا جاتا تھا مجھے تاکہ میں بند کروں اور جاؤں یہاں سے, کیونکہ جتنے بھی بائرز تھے وہ ایرانی مارکیٹ جاتے تھے. وہ اسپائس مارکیٹ ہوتی تھی, الراز کی طرف کوئی نہیں آتا. الراز میں بھی چونکہ گڈ ول پہ شاپ تھی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو میں سونا بازار کے پیچھے ایک پتلی سی گلی تھی جہاں پہ اسٹریٹ بھی کچی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, وہاں میں نے اپنی ایک چھوٹی سی شاپ لی تھی. تو وہ تو مارکیٹ بھی نہیں تھی, تو نو بڈی نوز می. وہاں سے میں نے ایکچولی اسٹارٹ کیا تھا. بڑا آتے تھے گھر پہ اور بہت سیڈ ہوتے تھے کہ رقیہ دیکھ یہ لوگ مجھے مطلب نہیں مجھے رسپونڈ. جو ایک کنگ ہو مارکیٹ کا, اور جب وہ واپس سے آئے دوسری مارکیٹ میں تو ان کے ساتھ یہ ہو, تو ان کی کیا فیلنگس ہے وہ میں سمجھ سکتی تھی. تو میں مصطفیٰ کو کہتی تھی مصطفیٰ بے فکر رہیں, یہی جو ہے نا آپ کو کل بلائیں گے, بس تھوڑا صبر کریں. اور پھر میں یہ تو ہمت دلا دیتی تھی. پھر میں نماز پڑھنے بیٹھتی تھی, میں اللہ سے بہت دعا کر, میں نے کہا یا اللہ تو ان کو ٹوٹنے نہیں دینا, اگر یہ ٹوٹ گئے تو سب ٹوٹ جائیں گے.
بہت بڑا رول تھا یہ آپ کا. جی پھر مصطفیٰ جو ہے پھر مصطفیٰ بھائی نو ڈاؤٹ اس زمانے میں 1 سے 4 مارکیٹیں بند ہوتی تھی. ہم ریکا روڈ پہ رہتے تھے, وہاں سے الراز سے آنے میں 7 درہم ٹیکسی کا ہوتا تھا. میں کہا 7 درہم جانا 7 درہم آنا 14 درہم. تو میں پھر آفس پہ ہی رہتا تھا, وہیں نماز پڑھتا تھا, وہیں قریب مسجد تھی وہاں نماز پڑھتا تھا, اور 1 درہم میں دوپہر کا کھانا کھاتا تھا. 8 آنے کا پکوڑا, آدھے درہم کی چائے, 1 درہم کا میرا لنچ ہوتا تھا. یہ میرا فکس تھا لنچ, آدھے درہم کا پکوڑا آدھے درہم کی چائے, یہ لنچ ہوتا تھا. وہ 1 آدھ گھنٹہ وہیں آرام کرتا تھا, پھر اگین مطلب میں صبح نکلتا تھا رات پہنچتا. میں کتنے دن بچوں کو نہیں دیکھتا تھا, کیونکہ جب میں اٹھتا تھا تو یہ اس کو اسکول چھوڑنے جا چکی ہوتی تھی, اور جب میں رات کو گھر پہنچتا تھا 9 ساڑھے, اس زمانے میں 1 سے 4 بند تھا, پھر 4 سے 7:30 8 تک مارکیٹ کھلی رہتی تھی. مجھے گھر پہنچتے 9 ساڑھے 9 بج جاتے تھے, تو اکثر بچے سو جاتے تھے. تو 3 4 دن تک جو ہے نا میں بچوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو وہ ٹف ٹائم تھا, بٹ الحمدللہ. لیکن مصطفیٰ نے جو ہے جمعے کو بچوں کو بہت پراپر ٹائم دیتے تھے. گھر میں ان کو کرکٹ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ, اور میں نے بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے فادر تم کو ٹائم نہیں دیتے. کرتی ہیں عورتیں, میں نے نہیں. اور میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں بچوں کو اتنا میکسیمم ٹائم دے دوں کہ ان کو یہ ہو کہ ہاں ماں تو ہے نا. بالکل. تو ہم لوگ جیسے بچوں کو خود ہی پڑھا, مجھے ٹیوشن والی چیزیں سخت ناپسند تھی, میں خود پڑھاتی تھی. اور چونکہ عربک تھی سب کچھ تھی, تو میں ڈکشنریز لے کر آتی تھی, انگلش ٹو اردو, اردو ٹو انگلش, انگلش ٹو عربک, عربک ٹو یہ, اور ڈکشنری لے کے بیٹھتی تھی. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہاں یہ لیپ ٹاپ وغیرہ, تو لے کے بیٹھتی تھی, اور میں اس طرح بچوں کا ہم لوگوں نے پڑھایا. آپ نے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا اگر دیکھا جائے. مصطفیٰ بھائی واز دا فرنٹ فائٹر بیٹل کے اندر, اور ظاہر ہے ہر فائٹ جب وہ ون نہیں کر رہے تھے, وکٹری میں نہیں آ رہی تھی, لاسز تھے, سپورٹ نہیں تھی. ایونچولی جب گھر آتے تھے تو گھر میں آپ کی فل سپورٹ سے انرجائز کرتی تھیں آپ. اور پھر بچوں کو بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ کو لیٹ ڈاؤن کر دیا کہ باپ کے پاس تو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے تمہارے لیے, تو ہر وقت بزی رہتے ہیں. اکثر یہ باتیں بھی بولی جاتی ہیں, بلکہ آپ الٹا ان کو یہی سمجھاتی تھیں کہ بھائی نہیں دیکھو وہ مصروف ہیں, کام میں بزی ہیں, تو تمہاری ہی وجہ سے بزی ہیں, اور میں تو ہوں نا ہر وقت, میں تو پوری سپورٹ کر رہی ہوں. بچوں کو بھی کنونس کرنا, شوہر کو بھی لک آفٹر کرنا, اور پھر خدا سے کنیکٹ ہونا اور بات کرنا. یا اللہ ٹوٹ جائیں گے اگر تو نے چھوڑ دیا, اور یہ ٹوٹ نہ جائیں کہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کمیونیکیٹ کرنا. سو ایمان کا لیول, کمیونیکیشن, آپس میں محبت کا رشتہ, آپس میں اپنا بانڈ کر کے لے کے چلنا, یہ ساری چیزیں ہیں جو پیکیج جو آج آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ, دس از سو امپورٹنٹ. آپ نے جو بات کی مصطفیٰ بھائی کہ آپ نے کاروبار کے اندر یہ دیکھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے کاروبار کرنا ہے. انہوں نے آپ کو فاؤنڈیشن دے دی کہ بھائی کم نہیں تولنا, صحیح تولنا. انہوں نے بتا دیا کہ جی ٹریڈ کے اندر جو برا ہے برا بتا دو, صحیح ہے صحیح بتا دو, جو ہے ایز اٹ از بتا دینا. آپ نے کیا کیا, آپ نے بزنس کے جو نارمز تھے ان کو بھی بریک کر دیا یہاں پہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں بھائی 40 کی بوری آئی ہے تو میرا کیا قصور ہے اگر مٹی غائب ہو گئی, اس میں سے کم ہو گئی, میں تو تمہیں 40 ہی دوں گا. وہ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے, میں تو تم سے لے رہا ہوں نا, مجھے کیوں تم 39 40 میں بیچ رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے لینا ہے لو, اور نہیں لینا جاؤ. آپ نے کہا نہیں اس کے لیے غلط ہو رہا ہے, اس پہ یہ ظلم ہو جائے گا 1 کلو کا, تو میں کیوں اس کو کم تول کے دوں. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بزنس ہے, ریلیجن ہے. آپ نے بولا نہیں, ریلیجن نے جو فاؤنڈیشن بنائی وہ بزنس سے باہر نہیں ہے. صرف پریکٹس اگر میں کروں گا, وہی لاز میں اپلائی کروں گا, تو شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کوئی مجھے پاگل سمجھے یا اگنور کرے, لیکن لانگ ٹرم میں مجھے یہی فائدہ دے گا. تو بظاہر ایسے ہی آپ کی ویلیوز بھی اس کے اندر شامل ہو گئی. سچ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا آپ نے. نہیں, آپ نے بولا جی سچ کی بنیاد کے اوپر کام کرنا ہے. بے شک. پھر آپ نے یہ سوچا جو میرے بزنس پارٹنرز ہیں ان کو بھی مجھے سپورٹ کرنی ہے. بزنس پارٹنرز میں کن کو کہہ رہا ہوں, وہ لوگ جو آپ سے بائنگ کرتے تھے, وہ ایکسٹرا پے کرتے تھے, وہ آپ کا کام نہیں تھا بیسکلی. ان کی ویئر ہاؤسنگ بچانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی, ان کے ڈاکیومنٹس بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ نے بیسٹ سروس دے کے آپ نے سوچا نا ان کو پروفٹ بڑھنا چاہیے تاکہ یہ میرے ساتھ اٹیچ ہوں. اور اس کا فائدہ کیا ہوا, انہوں نے آپ سے بولا کہ بھائی باقی چیزیں بھی تم ہی سے لیں گے, ہم تم ہی سورس کر کے دو. They became more loyal. ان کو ایک شپمنٹ میں 10,000 درہم کا فرق پڑنے لگا. پتہ ہی کتنا بڑا فرق ہے. So they became more loyal. یہی جو ہماری مصطفیٰ کی جو سچائی اور یہی ساری چیزیں تھی. ایک دفعہ ہم پہ بہت برا, مطلب بہت
क्राइसिस बहुत वर्स्ट किस्म का था. हमारे 4 गोडाउन थे, वेयर हाउस थे, चारों के चारों जल गए थे. ओह माय सब गॉड. कुछ हमारा खाक में हो गया था. मेरे जो दोनों छोटे बच्चे जो थे वो एक वक्त आया था ऐसा, स्टार्ट में जब हम दुबई गए थे तो एक एक चीज़ के लिए, मेरा जो सेकंड वाला बेटा है वो दादा का बहुत चाहिए था. उसने अगर किसी चीज़ पे उंगली रख दी तो पापा ने वो लाजिम उसको दिलानी है. सही. तो जब पापा के इंतकाल के बाद वो बहुत ज़िद्दी हो गया था, तो उसको वो चाहिए ही चाहिए. तो हमारे पास मतलब जब दुबई आए तो इतना नहीं था कि हम उसको 2 दिरहम की कार भी दिला सके. तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उस पे बच्चों को, हमारे पास आता गया तो हम अपने बच्चों को देते गए. तो मेरे बच्चे सुपरमार्केट में एक चीज़ उठाते थे, पैसे नहीं देखते थे. ये वक्त आ गया था, दोनों छोटे, ये लेना है, ये जूस लेना है, ये लेना है. हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, हम भी दिला देते थे. फिर ये हमारे इधर आग लगी, हम ज़ीरो. अल्लाह. और यही लोग जो मुस्सा कह रहे हैं ना, जिनकी मुस्सा ने हेल्प की और जिन्होंने, वही हमारी हेल्प के लिए खड़े हुए. जैसी करनी वैसी ये भरनी. भी बड़ा अच्छा था. 98 में हम काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे फाइनेंशियली, बट मेरे फादर का इंतकाल हो गया. देन अगेन आई हैव टू स्ट्रगल, क्योंकि मैं बहुत डिसीजन फास्ट लेता था, बहुत फास्ट, क्योंकि पीछे फादर था. और मुझे मेरे फादर अक्सर कहते थे, मुझे तेरी स्पीड से डर लग रहा है. मैं, पापा आप हो ना, मुझे क्या टेंशन है. मजाक करता था मैं. और यही फादर के इंतकाल के बाद मुझे एक एक डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन 10-10 दिन लग जाते थे. मैं रातों को कब्रिस्तान जाता था. फादर की कब्र दुबई में तदफीन हुई उनकी, रातों को मैं कब्रिस्तान जाता था. खैर आहिस्ता 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 हम लोग सेटल होने गए, ऊपर ऊपर होते गए. और 2008 अगस्त में मेरे अपने ज़ाती वेयर हाउस थे. अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत हो गए थे. और उसमें आग लगी, और ये आई थिंक दुबई की चंद बड़ी आगों में से एक आग है जिसमें तमाम मीडिया वगैरह और सब जगह जो है वो आया था. चूँकि माह रमज़ान करीब में आ रहा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी. इंश्योर्ड नहीं था, प्रीमिस जो बिल्डिंग थी वो इंश्योर्ड नहीं और थी. ये दुबई की बात दुबई आप की बता बात, रहे हैं. अलकोज में यूजुअली यहाँ तो हर चीज़ इंश्योरेंस हो जाती है. ना होने, इंश्योरेंस नहीं थी, मीन्स ना होने के बराबर थी. ऐसे वो बहुत कवर मामूली, हाँ, little बहुत percent मामूली. और यह किस तरह शॉर्ट सर्किट से हुई? शॉर्ट सर्किट से हुई. और जो प्रीमिसेस आई मीन जो हमारा वेयर हाउस था वो भी मेरा अपना ज़ाती था, तो बिल्डिंग भी इंश्योर्ड नहीं थी. वो सारी धन करके जो है ना वो नीचे गिर गई. 5 वेयर हाउस थे, मेरे ख्याल में 5 या 6 थे. उसमें से 4 हमारे थे, और वही 4 उसी पे आग लगे, बाकी 2 एज इट इज जिनके थे वो एज इट इज. यानी कि ये हमारी तरफ से एक इम्तिहान समझ लीजिए. एब्सोल्युटली. यानी ये तो देखने से लग रहा है कि ये बड़ा सख्त था. और उस वक्त हम कराची में थे. हम इमीडिएटली यहाँ पर आए. जब मैंने सामान जलते हुए देखा, 3-4 दिन तक आग कंट्रोल में नहीं आई थी. 3-4 दिन लगे पानी के साथ हमारी ब्लैक सीड की प्रोडक्ट्स, सारी टिन्स, सारी चीज़ें पानी के साथ बह रही है, और हम ये देख रहे थे, आंखों में आंसू आ गए थे हमारे. और ये कितना, क्या अमाउंट, क्या वैल्यू का सामान था? 5.5 मिलियन दिरहम. 5.5 मिलियन दिरहम प्लस बिल्डिंग. ये तो प्लस बिल्डिंग, यानी एसेट भी गया. और 2008 का पीक था उस ज़माने में, क्राइसिस से पहले की बात है, जो वेयर हाउसेज नहीं मिलते थे. और फिर बड़ी मैं खड़ा हुआ, मुझे याद है जहाँ आग लगी, मैंने 2 सवाल खुदा से किए, फिर तौबा भी की. मैंने कहा, या अल्लाह, तू कहता है कि जो शख्स पाबंदी से ज़कात निकालता है उसका इंश्योरेंस तेरे पास है, मेरा इंश्योरेंस कहाँ है, ये क्यों हुआ? फिर दूसरा मैंने अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, तूने हर एक का इम्तिहान लिया, अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर ये मेरे लिए इम्तिहान है तो तेरा एहसान है कि तूने मुझे इम्तिहान के लायक समझा, और अगर ये सज़ा है तो भी तेरा एहसान है कि तूने मुझे दुनिया में सज़ा दी. आखिरत में यहाँ तो मेरी बीवी बच्चे सब हैं, वहाँ तो मैं अकेला हूँगा, तो ये भी तेरा एहसान है कि तूने मुझे यहाँ सज़ा दे दी. और मैंने खुदा से कहा कि खुदा, जब मैं यहाँ आया था मेरे जेब में कुछ नहीं था, और सब तूने अता किया है, और मुझे यकीन है कि तू दोबारा अता करेगा, क्योंकि तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं. और मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े भाई भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मैंने उनसे, उनका फ़ोन आया सब दोस्तों के, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, और अब मैं
زکوٰۃ نکالنے کے لائق نہیں ہوں. اوہ گاڈ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نکالو گے اور پہلے سے زیادہ نکالو گے. میں نے کہا شبیر بھائی ممکن نہیں ہے. علامہ شبیر میسمی, میں ان کو بھائی بھی کہتا ہوں, بڑے بڑے بھائی کی طرح ہے. میں نے کہا شبیر بھائی ممکن نہیں ہے. بولا نہیں تم دیکھ لینا. اور ٹرو 6-8 مہینے میں کھڑا ہوں. اور میرے دوست کہتے تھے کہ یار واقعی آگ لگی تھی کہ تو جھوٹ بول رہا تھا. اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میرے فادر نا بینک فائنینسنگ کے بہت خلاف تھے. اور میں بالکل ختم ہو چکا تھا. میری اجمان میں فیکٹری بن رہی تھی جہاں مجھے میں ابھی ہیمانی برانڈ کی بھی اسٹوری بتاؤں گا. آپ کا پروگرام تھوڑا لمبا ہوگا کہ ہیمانی برانڈ وجود میں کیسے آیا, وہ بھی لانگ اسٹوری. تو وہاں ہماری فیکٹری وغیرہ سب بن رہی تھی اور یہ سب کرائسس آ گئے. تو میں بینک گیا لون مانگنے. تو جو وی پی تھے افضل میمن, ابھی بھی ہیں وہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ میں تیری لون پاس کر سکتا ہوں, مگر تجھے پتہ ہے تیرے فادر ناراض تھے, کیونکہ دیٹ ٹائم ہی واز اے مینیجر. تو بولا بیٹا تو سوچ لے دوبارہ, نہیں لے تو اچھا ہے کیونکہ تیرے والد بہت ناراض تھے. میں نے کہا افضل بھائی میں مجبور ہوں, میرے پاس نہیں ہے پیسہ, بٹ تو پھر بھی سوچ لے. بچے سب ناراض کہ لون مت لو بینک سے. اس سے پہلے ایک دن پہلے میرے بہت عربی میرے دوست ہیں عبداللطیف صالح الحسین, ریاض میں ہوتے ہیں. میں نے ان کو حساب کا پرچہ بھیجا. میں نے ان سے کہا کہ حاجی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اور مجھے پیسے کی ضرورت ہے. بولا کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا نہیں میں آپ کو حساب بھیجتا ہوں. میں دفتر آیا پریشان. میں نے ان کو کال کیا. میں نے کہا حاجی میرے پیپر ملا ہوگا کوئی 2-2.25 لاکھ درہم نکل رہے تھے. میں نے کہا یہ پیپر ہے, آپ پلیز مجھے 2 لاکھ درہم بھیج دو. تو کہتے ہیں میں نہیں بھیج سکتا. 1.5 لاکھ بھیج دو. کہتے نہیں بھیج سکتا. میں نے کہا جی 1 لاکھ درہم بھیج دو. تو بولے نہیں بھیج سکتا. میں نے کہا کتنے بھیج سکتے ہو؟ میں بہت تکلیف میں ہوں. تو مجھے کہتے ہیں تیرا اکاؤنٹ چیک کر, تیرے اکاؤنٹ میں میں نے 5 لاکھ درہم جمع کروائے. میں نے کہا یا خدا. میں نے کہا جی کل میں مر گیا. بولا فون بند کر, اس سے زیادہ مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی. اور میرے جو دوست سنجیو بھائی, ان کو میں نے بتایا, میں نے ان کو فون کیا کیونکہ کچھ پیسے تھے جو وہ مجھ سے مانگتے تھے شپمنٹس کے. میں نے کال کیا, میں نے کہا سنجیو بھائی ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے, میں آپ کے پیسے تھوڑی تاخیر سے دوں گا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ان کا کال آیا, بولا مصطفیٰ میں رات بھر نہیں سویا ہوں, تو میرے پیسے چھوڑ اور تجھے کتنے پیسے چاہیے تو بول, میں تیرے کو بھیجتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا سنجیو بھائی آپ کو میری مدد کرنی ہے؟ بولا ہاں. میں نے کہا مجھے پیسے مت دو, مجھے سامان دو, سامان آئے گا تو میں بیچوں گا. تو انہوں نے اپنی ویئر ہاؤس کی پوری اسٹاک لسٹ بھیجی وتھ کاسٹ پرائز. بولے تو ٹک کر تجھے کیا چاہیے, میں سب تیرے کو بھیجتا ہوں, پیسے کی فکر مت کرنا. پھر میں نے ٹک کیا, انہوں نے مجھے سامان بھیجا. عبداللطیف صالح الحسین نے مجھے 5 لاکھ درہم دیے اور میں دوبارہ کھڑے ہوا. یہی لوگ, میں آپ سے جو کہہ رہی تھی نا کہ یہی لوگ پھر جو ہے ہماری ہیلپ کے لیے کھڑے رہے اور آج ہم جو ہے اس مقام تک پہنچے. جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے جب آپ ایسے ریلیشن مینٹین کریں گے. اور حیران کن بات بتاؤں کہ 3 لوگ ایسے ہیں, مجھے نام یاد ہے, میں بھولا نہیں ہوں, جن پہ میں نے احسان کیے تھے. ایک نے کہا کہ جی میرے کو سامان ایک کارڈمم لینا تھا, انہوں نے کہا جی پہلے پیسے رکھو بعد میں بات کرنا. ایک نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, اس نے خود آگ لگائی ہے انشورنس کے کلیم. ہاں یہ بھی کہا جاتا تھا اس وقت, مجھے یاد ہے کہ یہ آگ لگا لیتے ہیں انشورنس, یہ بھی ایک بن گیا تھا لوگوں کے. بندے کے پاس تھے, اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا, بہت چھوٹا اماؤنٹ تھا. تو امام علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو میں نے شر بھی دیکھا. اچھا اس میں دونوں پہلو آپ نے دیکھے, کچھ نے شر کیا لیکن کچھ نے احسان کا بدلہ اتارا. تو ہاؤ وڈ یو سی دس, کیسے یہ دونوں میں مختلف کیوں آ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے ان کے ساتھ ایمانداری کی, سچائی کے ساتھ میں نے کام کیا, اور ان کو میں نے ہمیشہ سچا مشورہ دیا. جو سچا مشورہ دے دے پیڈ, اور جن پہ صرف احسان کیا تھا وہ ان کی طرف سے شر آیا میرے پاس. اچھا یہ 2008 ہے. اب یہاں پر ایک بہت اچھا موڑ, ہیمانی برانڈ بھی اسی پہ بنا ہے. جی میں آپ کو بتاؤں 1988 میں فرسٹ ٹائم سنگاپور گیا تھا. ہمارے یہاں پاکستان میں سنگاپور سے ہی اسپائسیز آیا کرتی تھی, کسی کو اوریجن نہیں پتا ہوتا تھا, تو سب سمجھتے سب سنگاپور میں ہی ہوتا ہے. میں جب سنگاپور میں گیا اور میں نے کال کیا تو کہتے جی اب 3 دن, اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں کہ ہم پہلے سے میٹنگ فکس کریں, خط و کتابت بہت لیٹ ہوتی تھی. میں نے سنگاپور پہنچ کے ٹریڈ ڈائریکٹری سے نمبر نکالے, کال کیا, تو
تو کہ جی 3 دن ٹائم نہیں, چوتھے دن فون کرنا, وی آر ویری بزی. پھر ایک ٹائم ایسا آیا 2000 ارلی 2000 کا کہ جب میں دوبارہ سنگاپور گیا اور میں نے ان کو کال کیا تو کہتے ہیں گاڑی بھیجوں, کس ہوٹل میں ٹھہرے, میں گاڑی بھیجتا ہوں. مطلب سنگاپور کا بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا. کیوں ڈاؤن ہوا تھا کہ سنگاپور واز سو ایکسپینسو کہ ویئر ہاؤسنگ وغیرہ اتنی ایکسپینسو ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے ڈائریکٹ شپمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے اوریجن سے. اس کے بعد لوگوں کو اوریجن پتہ چل گیا تھا کہ بھئی لونگ جو ہے وہ انڈونیشیا سے آ رہی ہے اور زنزیبار سے آ رہی ہے, کارڈمم گوٹے سے آ رہا ہے. لوگ سب اوریجن پہ چلے گئے تھے. صحیح. دبئی جب میں یہاں پر آیا تو یہاں پہ جتنے بھی عرب ممالک, نارتھ افریقہ, سب یہاں سے لیتے تھے. جب 2003-2004 کا دور آیا, انٹرنیٹ عام ہو گیا اور ان کی جنریشن, نئی جنریشن آنے لگی جو پڑھی لکھی آنے لگی, ان کو جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پتہ چل گئی, مارکیٹ کھل گئی. انہوں نے ٹریول کرنا شروع کیا. گلف فوڈ لگا, سیال فوڈ ایگزیبیشن, انوگا, تو لوگ ایگزیبیشن جانا شروع ہوئے تو مارکیٹ کم ہوتی گئی. 2004-2005 میں نے بچوں سے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ادروائز ہمارا سروائیول نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو چینج اوور سیلف. 2006 میں ہم ویلیو ایڈٹ کی طرف آئے. کلونجی کا تیل کا سب سے پہلے مجھے آرڈر مہندی کا ملا, پرائیویٹ برانڈ کے اندر, پرائیویٹ لیبل کے اندر, وہ میں نے مارکیٹ سے بنا کر دی. پھر مجھے کلونجی کا بنا, وہ بھی پرائیویٹ لیبل تھا, جبکہ یہ بڑی ناراض ہوتی تھی مجھ پہ کہ نہیں ہم اپنا برانڈ بناتے ہیں. میں نے کہا ہمارے کو کون پہچانتا ہے, کون ہمارا برانڈ لے گا, کاروبار آ رہا ہے, کاروبار کرنے دو, پیسہ کما رہے ہیں, پیسہ کمانے دو, چلنے دو, چل رہا ہے. اون برانڈ کا آئیڈیا بھابھی کا تھا, اس کا تھا. واہ جی, وہ یعنی انٹرپرینر مائنڈ ہے آلریڈی برانڈنگ. تو میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا کوئی ہم کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, کوئی لیگا ویگا نہیں, چھوڑو. 2007 میں ہم جو اس نے بتایا کہ ہم جب ڈنر کرتے تھے, لمبا ڈنر ہوتا تھا, ہمارا ایک پروڈکٹ ہوتا تھا پرفیوم مس جامد, جو پلاسٹک کی ڈبی میں آتا تھا, جو میں نے مرحوم حامد احمد گمسانی کو بیچا تھا. وہ ٹریڈیشنل پلاسٹک کی ہوتی تھی. ایک بار زہیر بیٹھا تھا, میرا ان کا بھانجا علی عباس, وہ بھی ہمارے یہیں رہتا تھا, ہماری ذمہ داری پہ ہوتا تھا وہ. تو یہ دونوں بیٹے اس وقت BBA کر رہے تھے, بیٹھے باتیں کریں تو مجھے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے کیا 3rd کلاس پیکیجنگ ہے آپ کی, آپ یہ بیچتے ہیں, آپ کی پیکنگ تو دیکھو. مطلب کرٹیسائز کیا. مجھے ایک لمحے کے لیے کاشف غصہ آیا کہ تم باپ پر کرٹیسائز کر رہے ہو. میں دل چاہ بھائی جو تمہارا دادا بنا تھا تو وہ تمہارا باپ بنا تھا, کل تم کو یہی کرنا ہے. مگر میں دل میں سوچا کہ اگر میں نے ان کو ڈانٹا تو ان کے اندر کا ٹیلنٹ ہے وہ باہر نہیں نکلے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نے باپ پر کرٹیسائز تو کیا, ڈونٹ کرٹیسائز, گیو می سولوشن. They said کہ okay give us 3 days, no problem, take time. 3 دن بعد آئے دونوں لڑکے فیزیبلٹی بنا کے کہ جی ہم یہ پیکیجنگ چینج کرتے ہیں, اس کو ٹن میں لاتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اچھا بھائی ٹن کہاں سے لیں گے؟ اور جی ہمیں ریسرچ کرتے ہیں, جی چائنا سے لیں گے. جاؤ چائنا گو. بولے ہم تو آج تک باہر نکلے نہیں ہیں, ہم کیسے جائیں گے چائنا, وہاں تو لینگویج کا بھی پرابلم ہے, آپ چلو. میں نے کہا میں تو نہیں چلتا, میں چلوں گا تو تم سیکھو گے نہیں. پھر میرا اسسٹنٹ ہے, اس کا نام مصطفیٰ علی ہے, مینیجر بھی ہمارا. میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ مصطفیٰ تو چلا جا. تو مصطفیٰ بھائی میں تو گیا نہیں ہوں. میں نے کہا ایٹ لیسٹ تو بڑا تو ہے, یہ میرے ساتھ آئیں گے تو صرف باپ کا بریف کیس پکڑیں گے, کرنے ورنے والے کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو مصطفیٰ پھر گیا اور انہوں نے وہاں پہ ٹینز وینز وغیرہ سب دیکھا اور دین ہی کیم بیک. اور میں نے کہا اچھا فیزیبلٹی بناؤ. جو فیزیبلٹی بنائی تو جو ہم جس پرائز پہ ہم بیچ رہے تھے اس سے 12 روپے پر باکس کی فیزیبلٹی زیادہ بنی. میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں بکتا اتنا مہنگا. 16 پیس کا ڈبہ تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں, ہم 4 پیس کا ڈبہ 12 پیس کا ڈبہ بناتے ہیں. میں اس زمانے میں 16 پیس پہ 9 درہم باکس کمایا کرتا تھا. تو میں نے کہا اچھا پھر اس کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ اتنے میں بیچو اور آپ کو 3.5 روپے ڈبہ ملے گا. میں نے کہا یہ کاروبار تم نے مجھے بڑا اچھا سکھایا ہے, تمہارا باپ مزے سے 9 روپے باکس کما رہا ہے, تم کہتے جی آپ 3.5 روپے کماؤ. میں نے کہا یہ اچھا بزنس ہے. تو مجھے زہیر کہتا ہے کہ آپ 6 مہینے میں کتنے کارٹن بیچتے ہو؟ یاد نہیں مجھے. میں نے کہا فار ایگزامپل اتنے کارٹن. بولا آپ ہم والیوم پر کھیلیں گے اور جو 6 مہینے کا ہے نا آپ 2 مہینے میں بیچو گے اس کو. چلے لیٹس ٹرائی. میں کہا اوکے لیٹس ٹرائی. 6 مہینے کا منگاتے ہیں. تو وہاں پھر ان کا تھا کہ نہیں اب مجھے برانڈ بنانا ہے. تو ہیمانی برانڈ جو ہے فرسٹ ٹائم پرفیوم مس جامد پہ کے ٹن پر لگا, جو اس کی خواہش پوری ہوئی. اور یہاں سے ہیمانی جو ہے وہ وجود میں آیا. اینڈ یو وونٹ بلیو کاشف کہ جو ہم نے 6 مہینے کا اسٹاک منگایا تھا ہم نے 2 مہینے میں اس کو بیچا. اینڈ دیٹ واز اے سپر ڈوپر ہٹ فار اس. اور یہ 2007 کی بات ہے.
2007 کا یہ تھا. پھر ہم سلولی ویلیو ایڈیشن پہ آتے گئے اور 2008 میں وی موو ٹو ہیمانی برانڈ. اچھا اب وہ کہتے ہیں نا وہ گنجے ہوتے اولے پڑنے لگے. یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو جنوری 2008 کی. اور اگست 2008 میں ہمارے ساتھ یہ آگ لگی. اور میں اس زمانے میں سائٹ میں ہمارا ویئر ہاؤس وہاں کرتا تھا اور مجھے اجمان میں فیکٹری بنانی تھی. 27,000 اسکوائر فٹ لینڈ کا میں نے وہاں پہ لینڈ لی تھی اور وہاں پہ کوئی ہیوج فیکٹری بن رہی تھی ود اے لیبر کیمپ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور وہ خواب چکنا چور ہو گیا کیونکہ سب نقصان سب ختم ہو گیا. اور کہتے ہیں نا کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. میں بہت پریشان تھا, سر پکڑ کے بیٹھا تھا. جمعے کا دن تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا نماز کے بعد اور جیسے اللہ کی طرف سے مجھے خیال آیا کہ لیٹس گو اینڈ سی دا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون آف پاکستان. میں نے اسی وقت کراچی کال کیا. میٹرو میں اگربتی کے جو اونر ہیں ان کے بیٹے آصف میرے بہت اچھے دوست ہیں. میں نے ان کو کال کیا, میں نے آصف بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور مجھے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے بارے میں معلوم کر کہ آپ کی فیکٹری ہے. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ مجھے تو علم نہیں ہے, بابا کو پتہ ہے. مرحوم یونس بھائی 80 سال ان کی عمر تھی, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور تو بابا کو فون کر. میں نے کہا آج جمعہ ہے, آج نہیں کل کرتا ہوں, نیکسٹ ڈے کال کروں گا. مرحوم کا فون مجھے نیکسٹ ڈے آیا اور مجھے کہتے ہیں مصطفیٰ مجھے آصف نے بتایا تیرے بارے میں. بیٹا میرے کو تو بڑی خوشی ہوئی تیرے آگ لگی. میں نے کہا بابا آپ کا بیٹا مر گیا اور آپ کو خوشی ہوئی؟ تو مجھے کہتے نہیں بیٹا جو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے نا پھر اللہ اس میں بہت برکت دیتا ہے. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ میرا بیٹا بہت ترقی کرے گا. ہر سختی کے بعد راحت ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ ابھی میں تیرے کو کچھ نہیں بتاؤں گا, تو کراچی آ. میں کراچی گیا, انہوں نے مجھے ای پی زیڈ کا سروے کرایا اور انہوں نے کہا دیکھ میرے پاس تو یہ 8,000 گز کی جگہ ہے, 8 یا 10,000 گز کی جگہ ہے, تو مجھے تو جگہ کی ضرورت نہیں. الحمدللہ یہ 1,000 گز پڑی ہے جو ایک گراؤنڈ فلور کی چھوٹی سی فیکٹری تھی 1,000 گز کی پرانی سی. بولا تجھے چاہیے تو یہ لے لے, یا تجھے میرے نام پہ کام کرنا ہے تو میرے نام پہ کام کر. تو میں نے کہا بابا میں آپ کے نام پہ تو کام نہیں کروں گا. بولا پھر تو خرید لے. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ تو بولا دیکھ بیٹا آج مارکیٹ جو ہے وہ $1,25,000 کی ہے, تو مارکیٹ چیک کر سکتا ہے. میں نے $80,000 میں لی تھی, تو میرا بیٹا ہے تو $80,000 میں لے لے. میں کہا بابا مجھے سوچنے کا ٹائم چاہیے. بولا ٹھیک. میں نے آصف کو فون کیا, میں نے کہا بابا کی بڑی مہربانی, انہوں نے بڑا پیار دکھایا اور مجھے یہ بولا مگر آصف بھائی بابا نے جب $80,000 کی لی تھی تب تو 42 کا ڈالر تھا, آج 63 کا ڈالر ہے. تو بابا کو بولو تمہارا بیٹا مرا ہوا ہے. نیکسٹ ڈے جمعے کا دن تھا, مرحوم کا فون آیا مجھے, آصف کا فون آیا تھا. ظاہر بڑی عمر کے آدمی, میمن ان کا اسٹائل. مجھے کہتے ہیں آصف کا فون آیا تھا, تو ایک کام کر جمعہ نماز کے بعد میرے گھر آ. میں کہا ٹھیک ہے بابا آ جاؤں گا. میں جا کے ایسے نظریں نیچی کر کے بیٹھ گیا ان کے بازو میں. آتے ہیں کمرے سے باہر اور سلام دعا کچھ نہیں. $70,000 میں دی تیرے کو, اور کچھ بول رہے ہیں؟ میں نے کہا بابا پیسے نہیں ہیں, 1 سال کے بعد دینا. اور اس میں بھی نہیں ہوں گے تو میرا بیٹا اپن دیکھ لیں گے. کاشف یہاں سے میں نے ای پی زیڈ میں جگہ لی اور آج الحمدللہ وہ جگہ بھی 3 منزلہ ہے اور آج میرے پاس 5 فیکٹریز ای پی زیڈ کے اندر ہے, کورنگ مور دین 200,000 اسکوائر فٹ. اور پورا ہیمانی برانڈ وہاں سے بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب میں میٹرو ملن کا ایجنٹ بھی تھا تو میں نے جب مرحوم سے کہا کہ بولا اور کو کیا چاہیے, میں نے کہا بابا مال نہیں ہے بیچنے کو, کنٹینر آپ اگربتی کا چڑھا دو. تو اس میں انہوں نے $19,000 کا کنٹینر تھا, $9,500 کا انہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ دیا تھا. $40,000 پرائس میں سستی جگہ, 1 سال کا ادھار, $9,500 کا ڈسکاؤنٹ. میرا ان سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, کمیونٹی وائز وی آر ڈفرینٹ. میں مرحوم کو اس انسیڈنٹ سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. آصف سے صرف میری دوستی تھی, آصف بھائی سے, اور کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے سگے باپ سے زیادہ انہوں نے مجھ پہ پیار کیا, شفقت کی. اور وہاں سے ہم نے 2008 میں پھر ہم نے ری سٹارٹ کیا اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ خدا راستے دکھاتا ہے. اگر آپ خدا پہ توکل کریں گے نا تو خدا راستے دکھاتا ہے. اور جب یہ وقت تھا تو ماہ رمضان ہمارے سر پہ تھا, 15 شعبان کی رات تھی. تو عریضہ جو ہم لوگ لکھتے ہیں, تو میرے بچے, میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی, ہم نے اپنے ہر گھر میں پریئر روم ہم بناتے ہیں,
تو میں وہاں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی, عریسہ میرے ہاتھ میں تھا, میرے بچے میرے گھٹنوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میرے گھٹنوں پہ تینوں بچے سر رکھ کے رو رہے تھے. مجھے بولتے ہیں کہ مما ہم امام سے کیا مانگے, ہم اللہ سے کیا مانگے. میں نے کہا بیٹا آج جو مانگنا ہے مانگو, کیونکہ نیکسٹ ایئر میرا دل کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تم شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اتنا تم کو دیا ہے کہ تم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے. تو میرے بچوں کو حوصلہ ہے, اور یہی بچے مصطفیٰ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ پاپا ہم لوگ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ فیس بہت ایکسپینسو تھی یونیورسٹی کی. تو بولتے ہیں کہ ہم کام پہ آ جاتے ہیں, ہم پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. تو مصطفیٰ نے کہا کہ نہیں, ہم سمجھ گئے کہ وہ لوگ کیوں وہ کر رہے ہیں. وہ لوگ بولے ہمارا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. تو مصطفیٰ نے کہا نہیں تم لوگ پڑھائی کرو, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس الیکٹرکسٹی کے بل پے کرنے کے پیسے نہیں تھے, وہ بھی مصطفیٰ نے اپنے سٹاف سے لیا کہ بھائی تم مجھے دے دو. مصطفیٰ سے میں نے لون لی تھی. اور اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان, میرے بچے ماہ رمضان میں جس سپر مارکیٹ میں جو چاہیے ہوتا تھا, آپ کو تو پتہ ہی تھا کتنی آفرز لگتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے سرچ کیا کہ سب سے سستی سپر مارکیٹ اور سب سے زیادہ آفر کہاں پہ ہے. پھر ہم اس سپر مارکیٹ میں گئے جو نیئرسٹ ٹو ایکسپائری ہوتی تھی, چیزیں وہ بہت سستی ہوتی تھی. میرے بچے ایک ایک چیز لا کے مجھے دونوں چھوٹے دکھاتے تھے کہ ماما ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں. کتنے سال کی تھی مہین میرے خیال سے 95 10-11 سال کی. ہاں, اس سے 2.5-3 سال بڑا میرا, یعنی کہ وہ اتنے اس ٹائپ کے تھے کہ یہ ہاتھ میں لو یہ چاہیے, مل جاتا تھا. پھر انہوں نے یہاں سے سیکھا کہ نہیں اب ہمیں ماں باپ کا ساتھ دینا ہے. تو ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور آج میں یہ کہوں گی مصطفیٰ کو کہ سب سے کنجوس ترین میرے یہی 2 بچے ہیں. آپ نکلوا لیں پیسے سے, وہ تو خود پہ بھی خرچہ نہیں کرتے. اور اچھا اس زمانے میں ہم نے چونکہ چھوٹی فیکٹری سائٹ پہ اسٹارٹ کر چکے تھے, تو ہمارا جو اسٹاف تھا وہ انہوں نے رات بھر اوور ٹائم کیا مال بنانے کے لیے, اور انہوں نے کہا جی ہم اوور ٹائم چارج آپ سے نہیں لیں گے. تنخواہ لینے سے انہوں نے انکار کر دیا. پاکستان کا اسٹاف, دبئی کا اسٹاف جو تھا انہوں نے اپنے سیلریز اور بونس لینے سے انکار کر دیا. مطلب مجھے ریکویسٹ کرنا کہ خدا کے واسطے اپنے بونس لے لو. نہیں سر ہم دیکھ رہے پوزیشن اچھی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ, میں نے دیر سے بونس دیا ان کو, سیم ٹائم نہیں دیا, بٹ تنخواہ الحمدللہ ہم خود نہیں کھاتے تھے, پر ان کی ہم نے تنخواہیں کبھی نہیں روکی. بھائی کون سے ایئر کی بات؟ 2008. وہی اس کے بعد پھر اکنامیکل کرائسس بھی آیا. یعنی اگلا جو کرائسس آیا پھر اس میں بزنس کی کیا سچویشن رہی؟ نہیں الحمدللہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کاشف کے, جو کرائسس آئے تھے 2014 کے, اور اس کے بعد لوگ جاب سے نکال رہے تھے, ہم جاب پہ رکھ رہے تھے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, مصطفیٰ کی 2 عادتیں بہت, ایک تو ان کی ماں کی دعا. پپا تو ظاہر ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, ماں تھی ہمارے پاس. ان کی ماں کی دعا, اور ان کی ماں نے ان کو چیریٹی کرنا سکھایا تھا اسکول کے زمانے سے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو ہے نا کسی کے پیسے کبھی کھائے نہیں, ہم نے ہمیشہ ڈبل کر کے دیے, اور ہم نے اپنے اسٹاف کو کبھی تکلیف نہیں دی. اور کبھی بھی کوئی ایک مشکل آتی تھی نا, مصطفیٰ مجھے بولتے رکیا اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, تو میں کیا کرتی تھی, مجھے جو پاکٹ منی ملتی تھی نا اس سے میں چیریٹی کرنا شروع کر دیتی تھی. میں لوگوں کو دینے لگ جاتی تھی, مجلسیں کرانے لگ جاتی تھی. کبھی اس کو دیا کہ مجلس کرا لو, کبھی کسی کو صدقے دیے, خیرات دیے, اتنا دیتی تھی. پھر مصطفیٰ مجھے کہتے تھے کہ رکیا میں بتاتی نہیں تھی. اچھا. میں مصطفیٰ کو نہیں بتاتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے اللہ کے ساتھ یہ لنک تھا کہ یہ خدا اور میرے بیچ کا ہے. تو مصطفیٰ کا مجھے فون آتا تھا آفس سے کہ رکیا پتہ نہیں غیبت سے وہ آدمی جو ہے میرے اکاؤنٹ میں, یہی عبداللطیف, یہی بہت کام آئے, بولے اکاؤنٹ میں یہ آ جائے. مجھے سمجھ نہیں آتا, تو میں نے مصطفیٰ کو یہ کہا, میں نے کہا یہ خدا کے ساتھ تجارت ہے. خدا کہتا ہے نا کہ تم ان چیزوں پہ ہاتھ, لوگ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کرائسس آتا ہے تو لوگ ان چیزوں میں بہت وہ کر لیتے کہ ڈونیشنز یا جو دے رہے ہوتے اس پہ ہاتھ کھینچ لیتے. سب سے پہلے وہ کاسٹ کٹنگ میں سب سے پہلا کام یہ کہ آپ چیریٹی کو روکو. لوگ کرتے ہیں. ہم یہ کرتے تھے کہ جب ہم کرائسس میں آتے تو اپنی چیریٹی کو بڑھاتے ہیں, کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. اور قرض حسنہ کیا ہے؟ پیبل وین ایبل. اور امام کی روایتوں میں ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو قرض دو, کسی سے اگر قرض لو تو مستحب ہے کہ آپ بڑھا کر دو. تو کیا خدا بڑھا کر نہیں دے گا؟
خدا اچھا ہم اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں, وہ اپنے اس کے حساب سے بڑا کر دے گا. جب ہم خدا سے تجارت کریں گے اور خدا کو جب ہم قرض حسنہ دیں گے تو خدا تو ایبل ہے, خدا لازم ریٹرن کرے گا اور وہ بڑھا کر دے گا, اور غیبت سے جو کسٹمرز آتے تھے اور اپنی حیثیت سے بڑھا کر دے گا. اور جب وہ جو بڑھ کر آتا تھا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس ایسے کسٹمرز آتے تھے جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے ہماری شاپ میں, اور کیش مال لے کے جاتے تھے. میں مسا کو کہتی تھی کہ میں مسا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. اگر آپ سوچیں, آپ لوگ بیسک جی جو آپ کی اسٹینڈنگ تھی, جس کے اوپر ویلیوز تھیں, بلیف تھا اسلامک سسٹم کو, صرف آپ اسی کو فالو کر رہے تھے نا. اگر آپ نے کہا کہ جی اللہ سے تجارت کرو, جی آپ نے اس چیز کو سیریس لیا, اس کے مطلب کو سمجھا کہ بھائی وہ تجارت کیا ہے, اس کی راہ پہ خرچ کرنا شروع ہو گئی آپ, اور بغیر بتائے ہوئے کہ یہ میرا اور اس کا لنک ہے. جی, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا رزلٹ ادھر آ رہا ہے, اور آپ جب دیکھ رہے ہیں رزلٹ آ رہا ہے پھر شکر کر رہی ہیں. کب آپ نے ان کو بتانا شروع کیا کہ بھائی میں یہ کرتی تھی تو یہ ہو رہا تھا؟ 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا نا, اس کے بعد میں نے بتایا. پھر آپ نے بتایا کہ یہ میں کر رہی ہوں تو یہ ہو رہا ہے. پھر میں نے آپ بھی اور کریں, آپ بھی کریں, میں بھی کرتی ہوں. ہاں, پھر یہی چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی کہ دیکھو یہ ہوتا ہے. تو اب بچے بھی جب بھی کچھ ہو نا, میں نے کہا صدقے نکالو, 2 مجلسوں میں 2 پیسے مجلسیں کرواؤ, اپنے مرحومین کے فاتح کرواؤ, کچھ بناؤ گھر سے اور ان کو کھلاؤ. تو یہ چیزیں ہم نے پھر یہ چیز میری ماں, جب ہم جوڑیا بازار کے چھوٹے سے کھوری گڑھ چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے تو پورے دن کی اسکول ہوتی تھی, تو میری ماں اکثر ہم سے کہتی تھی اگر دیکھو کوئی تم بچہ, کیونکہ جس اسکول میں ہم جاتے تھے تو وہ مڈل اور لو کلاس کے بچے جو فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ کوئی بھی بچہ ایسا ہو جو کھانا نہ لایا ہو, بھوکا, بولے بیٹا اپنا کھانا اس کو دے دینا اور تم آدھے پیٹ کھانا. اور اس طرح سے کبھی ہمارے کوئی ریلیجیس پروگرام ہو اسکول میں, تو میری ماں, مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, میرے والد صاحب جو ہے وہ ماہانہ خرچہ میری ماں کو 450 روپے دیا کرتے تھے. اور کبھی ایسا پروگرام تھا تو میری ماں 25 روپے مجھے دیتی تھی. مجھے خود روزانہ 10 پیسے ملتے تھے, 10 پیسے, اور میری ماں وہاں 25 روپے دیتی تھی. واہ. تو وہ میری ماں نے جو ہے نا چیریٹی کرنا سکھایا مجھے کہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کے چیریٹی کیا جاتا ہے. وہ پارٹ آف لائف بن گیا. جی, یہ ساری جو ہے نا بیسکس ہے جس پہ اگر آپ عمل کریں گے نا, ایک تو یہ کہ جو میاں بیوی کے ریلیشن ہے اس پہ سکون ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ ہونا چاہیے, ہم ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا, رزق میں برکت کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جتنا عبادت, قرآن, نماز, یہ لازم ہونا چاہیے, اور اللہ پہ عقیدہ ہونا چاہیے. یعنی کہ اللہ تو ہے, اگر یہ امتحان ہے اٹس اوکے, ہم راضی ہیں, سزا ہے اٹس اوکے, ہم ہیں, لیکن اگر اے خدا تیری ناراضگی ہے, یہ افورڈیبل نہیں ہے, یہ برداشت نہیں ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے ہم نے پھر WB پہ آئے, اور وہ تو آپ نے ڈیولپ کیا شاید, بس یہ کوئی بھی چیز اکیلے نہیں ہے, ایز اے ٹیم ورک کیا. یہ ہوا یہ کہ جب ہم سب سے پہلے تو ہمیں ہیمانی پہ 2008 میں, تو وہ ہربل کنسیپٹ, ظاہر ہے ہربل سے میرا پورا بیس تھا, تو مجھے پتا تھا کون سی چیز کہاں سے لینی ہے. اب جیسے آپ کے سامنے یہ لیمن جنجر پڑی ہوئی ہے, تو اس میں جو لیمن ہے وہ پاکستان میں, پوری دنیا میں لیمن ہوتا ہے, میں نے صومالیہ کا لیمن اس میں ڈالا ہے کہ دنیا میں جو ہے نا وہ دکھا بھی دوں ذرا. ہاں, یہ لیمن جنجر ٹی, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے تو میں آپ کو اس کی سٹوری بھی پوری سناتا ہوں. تو یہ جو لیمن ہے اس کے اندر ہم نے صومالیہ کا لیمن یوز کیا ہے. جنجر جو ہے وہ ہمارا جو ہے اس وقت چائنا کا جنجر یوز ہوا ہے. تو ہم ہر چیز, چونکہ ہربل سے میرا بیس تھا تو مجھے پتا ہے کون سی چیز اچھی کہاں ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, اس کا کراپ کب ہے, تو جہاں اس کی پوری افادی ہو تو میں وہاں سے منگاتا ہوں. فار ایگزامپل اگر روز میری لیونڈر ہے تو میں اس کو موروکو سے منگوا رہا ہوں, سے جنگلی پودینہ جو ہے وہ لبنان سے آ رہا ہے, ہیبسکس جو ہے وہ نائجیریا سے آ رہا ہے, ایسے پوری دنیا سے. لیمن وربین ہے تو وہ ٹرکی سے آ رہا ہے, تو پوری دنیا سے جو ہے ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے. تو اور مجھے انٹرنیشنلی لوگوں نے بتایا کہ جو میرے دوست تھے جو الگ الگ ملکوں میں تھے, انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں یہ ہربل آئل چاہیے, ہمیں یہ ہربل ٹی چاہیے. تو پھر میں ڈیولپ کرتا گیا. میرے ایک بحرینی دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک ہربل ٹی کے جو اچھے مینوفیکچرر تھے لبنان میں, ان سے ملا ہے, انہوں نے مجھے پوری ٹیکنالوجی دی, سکھایا مجھے. ہربل آئل میں نے خود سیکھا,
ایسے کرتے کرتے ہربل بیس بنا. پھر جو ہمارے جو اچھے میرے بائرس تھے دنیا میں جو ہربز لیتے ان کو میں نے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی میں ویلیو ایڈیشن میں جا رہا ہوں, واٹ از یور اوپینین, آپ اپنی مارکیٹ چیک کریں. وہاں سے فیڈ بیک آیا کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے, اس کے بڑے اچھے فیوچرز ہیں, وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو جو میرے پرائم بائرس تھے الگ الگ ملکوں میں نے ان کو اپنے ڈسٹریبیوٹرز بنائے. 19 ممالک سے میں نے جو اسٹارٹ لینا شروع کیا کہ بھائی میرے پاس 19 بائر ریڈی ہو چکے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جدت لاتے گئے, نئی سے نئی چیز. پھر ہم دونوں ایگزیبیشنز جایا کرتے تھے دنیا میں, ہم نے بہت ایگزیبیشنز گھومے. آپ ایک چیز کا سوری معذرت, ہم لوگ ایگزیبیشن جاتے تھے تو آپ یقین جانیں میرا یہی حجاب رہتا تھا, یہی میرا ڈریس اپ ہوتا تھا, یہی سب ہوتی تھی. میں مارکیٹ کا سروے کرتی تھی, میں لوگوں سے ملتی تھی, لوگ آتے تھے مجھ سے ہاتھ ملانے کیونکہ ٹریڈیشنل ان کا ہے کلچر میں بولتی تھی سوری نہیں, اور مجھ سے بھی کبھی نہیں. وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں ہم عورت کی عزت کرتے, اور میں ہمیشہ پیچھے ہاتھ یوں کر کے سر جھکا لیتی تھی کہ ہم میں عورت جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاتی. یہ ایک ہمارے حجاب کا وہ ہے. ہم نے کتنے ایگزیبیشنس کیے اس چیز میں, اور وہیں ایگزیبیشن میں ہم نماز بھی پڑھتے تھے. نماز کا ٹائم ہوا فوراً نماز پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. تو ہم ان سے پرمیشن لیتے تھے کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے. دے ریسپیکٹ. اور جب کوئی خاتون مجھ سے ہاتھ ملاتی تو میں کہتا تھا کہ میں خاتون اتنی پریشیس ہے کہ میں اس کو ٹچ نہیں کرتا, وہ بہت پریشیس ہے. ایک ڈائمنڈ کو آپ ڈھانپ کر رکھتے ہیں, ہمارے لحاظ سے خاتون بھی ایک بہت اللہ کی دا بیسٹ کریشن ہے, ان سو پریشیس کہ وی ڈونٹ ٹچ ہر. آپ ڈائمنڈ شاپ میں جائیں تو اس نے بھی گلوز پہن کے واپس دکھاتا ہے ڈائمنڈ, ایون تو رولکس کی شاپ میں بھی رولکس بھی دکھاتا ہے, ایسا تو ہر قیمتی چیز. تو اس طرح سے ہم نے کافی سارے ایگزیبیشنز اٹینڈ کیے, وہاں سے نئی چیز لینی, نئی چیز اس کو پھر ریسرچ کرنا. میں کنٹینیو, میرے پاس کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں میرے پاس, جو میں پڑھتا تھا, سب کرتا تھا. کرتے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. میرے بہت اچھے دوست ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب, آج کل سینیٹر ہیں. وہ جب آتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے کہ مصطفیٰ بھائی آپ سارا سامان ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پاکستان میں اس کو کیوں لانچ نہیں کرتے ہیں یہ وہ. پھر 1-2 اور دوست بھی ملے, پاکستان کے حالات بھی اچھے ہو رہے تھے, ظاہر 250 ملین کی پاپولیشن ہے. سو 2016 میں وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ لیٹس گو ٹو پاکستان. ہم نے ایک ڈسٹریبیوٹر اپوائنٹ کیا, وہاں پہ ایک بہت بڑا لانچنگ سیرمنی رکھی. وسیم چونکہ فیملی فرینڈ, ان کے فادر سے, ان کے بھائی سے ہمارے کافی سال پرانا, وسیم تو چھوٹا ہوا کرتا تھا. میں نے وسیم کو فون کیا کہ یار اس طریقے سے, میں تو کسی سیلیبریٹی کو جانتا نہیں ہوں, تو بھائی مہربانی بھائی تم ہی آ جاؤ. تو مجھ سے کہتا ہے جی مصطفیٰ بھائی میں بالکل آتا ہوں. پھر مجھے کہتا ہے مصطفیٰ بھائی میں جنید بھائی کو لاؤں. میں نے کہا بھائی وہ کیا چارج کریں گے؟ بولا نہیں وہ بالکل چارج نہیں کریں گے میری دوستی میں. میں نے کہا لے آؤ. مجھے کہتا ہے میں اقرار الحسن کو لاؤں. میں نے کہا وسیم تمہارا اپنا پروگرام ہے, تم کو جس کو لانا ہے لے آؤ. خیر اینی وے وہ پروگرام بھی ہم نے لیڈیز الگ جینٹس الگ, تلاوت قرآن سے شروع کیا, کوئی میوزک نہیں, نعت وغیرہ وسیم نے پڑھی, مرحوم جنید بھائی نے پڑھی, اور اس طریقے سے ہم نے پروگرام کیا. پھر جب پروگرام ختم ہوا, جنید بھائی سے فرسٹ ٹائم ملاقات تھی, تو انہوں نے بتایا کہ میں دبئی سے آپ کا سامان لیا کرتا تھا, مہمانی کو جانتا ہوں. اس وقت ہم نے ARY کے جو رمضان کا پروگرام تھا اس میں ہماری پروڈکٹ کو لانچ کیا. خیر ان شارٹ یہ کہ اس نے جنید بھائی سے سوال کیا کہ جنید بھائی آپ کیا سمجھتے اس پروگرام کو؟ تو بولا ابو مائی ایکسپیکٹیشن, ایسا پروگرام میں نے نہیں دیکھا جو ریلیجس وائز بھی اتنا اچھا ہو. رات کے تقریباً 12 بجے تھے, میں جنید بھائی کے کمرے میں گیا ان کا شکریہ ادا کرنے. تو انہوں نے مجھ سے کہا مصطفیٰ بھائی مجھے آپ سے کام ہے, ذرا میرے پاس الگ آئے. 1-2 اور دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں الگ گیا, مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں مصطفیٰ بھائی میڈیا کی زندگی ایسی ہے, میں بھی بالکل ختم ہو گیا تھا, میرا کسی نے ہاتھ پکڑا اور آج اللہ نے مجھے اس مقام پر لایا. تو آپ کے اور وسیم کے اتنے اچھے تعلقات ہیں, تو آپ لوگ مل کر کیوں کوئی کام نہیں کرتے, کیوں کوئی برانڈ کریٹ نہیں کرتے؟ تو بہت اچھا ہے اگر آپ لوگ کرو یہ وہ. تو اگر آپ بولو تو میں وسیم سے بات کروں. تو میں نے کہا نہیں جنید بھائی وسیم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں خود وسیم سے بات کروں گا. نیکسٹ ڈے تھا, وسیم ہم لوگ ساتھ ہی تھے کوریڈور پہ. میں نے وسیم کو کہا وسیم پلیز تم میرے روم میں آؤ ہوٹل میں. وہ میرے روم میں, اور میں نے اس کو بتایا کہ بھائی ایسے ایسے جنید بھائی نے مجھ سے بات کی. تو وہ حیران ہو, بولا یار میں تو سمجھتا تھا کہ جنید بھائی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں انہوں نے تمہارے بارے میں, تو تمہارا کیا رائے ہے؟ تو مجھے کہتا ہے مصطفیٰ بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہو, آپ کو صرف اگر میرا نام چاہیے تو مجھے آپ سے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے, آپ بے شک میرا نام یوز کرو, آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. میں نے کہا نہیں وسیم ایسے مزہ نہیں آتا, تو لیٹس ورک ٹوگیدر. تو بولا پھر مصطفیٰ بھائی میری ایک ریکویسٹ ہے. میں نے کہا بولو.
بولا میں ورکنگ پارٹنر بننا چاہ رہا ہوں, میں سلیپنگ پارٹنر بننا نہیں چاہ رہا. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے سپٹمبر 2016, سپٹمبر 2016 یس. تو میں نے کہا چلیں کچھ کام کرتے. پھر میں نے زہیر اور علی عباس سے بات کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پپا ہم کچھ سوچتے ہیں. خیر ایک آیا آئیڈیا, سب ہم نے ڈسکس کیا کہ لیٹس گو فار دا آؤٹ لیٹ. باڈی شاپ کے آؤٹ لیٹ ہوتے تھے وہاں پر, اور ایک آدھ اور ہوتے تھے, باقی کوئی خاص تھا نہیں پاکستان میں. ہم نے کہا چلو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں. اینڈ وی ڈیسائیڈیڈ کہ بھائی WB بائی ہیمانی کے آؤٹ لیٹ بناتے. تو 30 دسمبر 2016 کو ہماری دبئی میں میٹنگ ہوئی کہ بھائی ہم اس پہ جاتے ہیں. 31 کو فائنل میٹنگ ہوئی اور وی ایگریڈ. وسیم کے فادر بھی تھے, وسیم کے بھائی بھی تھے, شاہد بھائی. یہ ہے 31 دسمبر 2016. مئی 2017 کو ہم نے برانڈ کو پاکستان میں لانچ کیا, اور جون 2017 23 ماہ رمضان کو ہم نے ہمارے 3 آؤٹ لیٹ کی اوپننگ ایک ساتھ کی. دس وے WB بائی ہیمانی ہیز لانچڈ. اچھا انیشیلی کاسمیٹک کے اندر مجھے تو کاسمیٹک میں زیرو, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسکرب کیا ہوتا ہے, فیس واش کیا ہوتا ہے. میں اسکن کیئر میں زیرو بالکل. یہ انہوں نے وہ اٹھایا کہ بھائی لڑکیوں کی گرومنگز بھی اور یہ وہ سب, تو یہ آؤٹ لیٹ انہوں نے اٹھائے. میں نے ڈیولپمنٹ کو دیکھا. پھر یہ جو شروع میں جو یہ جو اسکن کیئر تھا وہ ہم نے پولینڈ اور ٹرکی سے بنانا شروع کیا, اور دوسری طرف علی عباس نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا کہ بھائی ہم خود پروڈکشن کریں. تو اللہ کا اتنا کرم ہے کاشف کے تکلیف آنے سے پہلے ہم ایک قدم آگے ہی ہو رہے ہوتے ہم لوگ. تو جیسے ہی پاکستان کے میں جو کرنسی کی ڈی ویلیوشنز اور پھر جب امپورٹ میں ریسٹرکشن, تو اس وقت تک ہمارے فارمولیشنز ریڈی ہو چکے تھے, تو ہم نے اس کو اوور کم کر لیا. بائی دا ٹائم کووڈ آیا, آپ یقین مانو کووڈ کے اندر لوگوں کی جابس گئیں, لوگوں کا بزنس ڈاؤن ہوا. میں نے کتنے ان ہنڈریڈس میں نے امپلائیز رکھے, اور ہمارا فلرش کر رہا تھا کووڈ میں. ہوا یہ کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, فارمر IG پولیس, آج کل فیڈرل سیکریٹری جناب ED خواجہ, بہت اچھے دوست ہیں, ہم ملتے ہیں کراچی میں. انہوں نے مجھ سے کہا مصطفیٰ یار یہ کووڈ کا اور سینیٹائزر کی نا دیکھ رہا, تم دیکھو کہ ڈیمانڈ آئے گی اور یہ نیسیسٹی بن جائے گی, اور یہ پرابلم, تو تم کچھ کرو. نیکسٹ ڈے ہم کراچی میں ہی تھے, تو میں نے بات کی بچوں سے, تو علی بس کہتے کہ پپا میرے پاس فارمولا ریڈی ہے سینیٹائزر کا. میں نے کہا اچھا بولا. زہیر کہتا ہے پپا میرے پاس تو 250 ml کی بوٹل مولڈ ریڈی ہے. میں نے کہا ہاؤ کم, تم نے کیسے بنایا؟ تو بولا جو ہمارا 500 ml کا جو ہینڈ واش ہے, میں سوچا ایک چھوٹا ورژن لاؤں, تو وہ تو سینیٹائزر کی بوٹل ہے. میری بیٹی سے بات کی جو ڈیزائننگ کرتی ہے, تو کہتی بابا میں نے تو ڈیزائننگ وغیرہ کچھ ریڈی ہے. میں نے کہا آج ہم پتہ نہیں کون سی تاریخ تھے, اگر آج ہم بیٹھے ہیں اور مجھے لانچ کرنا ہے تو مجھے کتنا ٹائم چاہیے گا؟ انہوں نے کہا جی 14 days. ہم 14 days میں پروڈکٹ کو لانچ کر کے آپ کو دے سکتے. وی اسٹارٹیڈ, اور ہم نے 700 کارٹن کا پلان کیا کہ ہم 700 کارٹن پہ جائیں گے. اینڈ ود ان 3 months وی سولڈ 14,000 کارٹن. 700 سے زیادہ تو میں وہی سوچا تھا, میں ہی بیچ چکا تھا آپ کے. یہ جو بھی ہے نا ٹیم ورک. 100%. اچھا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا, جب میں نے دیکھا تو 50 ml کی بوٹل 800 روپے میں بک رہی تھی, اور اس میں میتھینول ڈل رہا تھا, اور اسکن خراب ہو رہی تھی. کچھ لوگ ایتھنول بھی یوز کر رہے تھے, جو کہ بالکل بھی یوز نہیں ہوتا. نہیں میتھینول نہیں ہوتا, ایتھنول تو اس کا بیس ہے. ایتھنول ہوتا ہے, میتھینول کینسر کرتا ہے. لوگ میتھینول یوز کر رہے تھے. ہم نے کیا کیا کہ اگر آپ ایتھنول کے ساتھ جب سینیٹائزر لگائیں گے تو آپ کی اسکن کو خراب کرے گا. جسٹ لائک اگر جب ایپل پرانا ہوتا ہے اس کی اسکن کیسے خراب ہو جاتی ہے, وہ ایتھنول آپ کی جو نا اسکن کو خراب کرے گا. اس کو کیسے کنٹرول کریں, تو ایلو ویرا اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. پھر ہم نے ہربل بیڈز منگائے, جو جب آپ رب کریں گے تو وہ بیڈز برسٹ ہوں گے, جو آپ کی اسکن کو بچائیں گے. یہ سب کے ساتھ جو 250 ml کی بوٹل جو اس کو کوئی 1100-1200 روپے میں تھی, ہم نے انیشیلی کہا کہ جی شاید 400 روپے میں ہم اس کو بیچیں گے. اینڈ وی گاٹ سو مینی آرڈر. جب میرے پاس فائنل پرائس آئی, میں نے کہا نہیں 400 نہیں, یہ 295 میں ریٹیل ہوگا. تو میرے جو سیلس کا جو ہیڈ ہے, کنٹری مینیجر, جو میرے ہول سیل کا جو ہیڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر پلیز 400 کے ساتھ ہمیں آرڈر ہے, تو ہم کیوں ریڈیوس کریں. میں نے کہا اٹس اے نیسیسٹی. سو ٹرو. میں نے کہا یہ آج کووڈ میں نیسیسٹی ہے. 295 کی ریٹیل ہوگی, ہم ڈسٹریبیوٹر کو 215 روپے میں دیں گے. اور میں کہا دس از این آرڈر, میں اس کے آگے سننا نہیں چاہتا. خیر
یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ باس پاگل ہو گیا ہے, نفع مل رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے. پھر جب یہ مال ہم نے ڈیلیور کیا تو کچھ کیا کہوں, شیطان بھی تو ہر جگہ بیٹھتا ہے. انہوں نے اس کو بلیک کیا ریٹیلر نے 550 روپے. میرے پاس انفارمیشنز آئی, میں نے کمپلین کی FIA میں کہ گو اور آپ اس پہ چھاپا مارو, یہ ہماری پرائز لسٹ ہے, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیل مور دین 295. چلو 300 بیچ دیا راؤنڈ فگر میں, 550 میں نے سیل کروائی ہے دکانیں, میرے بائر کی دکانیں سیل کروائی ہے کہ اسے کیسے بیچا. صحیح ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا اللہ نے پھر ہمیں اتنی برکت دی کہ کووڈ کے اندر ہم نے سب کا انکریمنٹ کیا, 2.5 گنا بونس دیے. سنگل بونس ہوتا ہے, 2.5 یا 3 بونس دیے. اور نہ تو ہمارے اسٹاف بھی سب خوش, اور الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا, اور ہم سب ایوری بڈی واز ویری ہیپی. مصطفیٰ بھائی اگر آپ کو یاد ہو یا نہ, میں آپ کو تھوڑا سا میموری میں آپ کے لے کر آتا ہوں. جب آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں آپ لانچ کرنے جا رہے تھے ہیمانی, تو اس وقت ہماری آپ کی بات ہوئی تھی کہ پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کہ میں کروں گا پاکستان میں, کیونکہ میرا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا. لیکن کیونکہ آپ آلریڈی کسی سے بات کر چکے تھے تو اس کی وجہ سے, اور دوسرے یہ کہ میں اس وقت نیوزی لینڈ میں تھا, وہاں سے بیٹھ کے پاکستان مارکیٹ دیکھ رہا تھا, تو ہمارے بیچ ڈسکشن میں یہ رہا کہ کاشف تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا, وہاں سے مینیج نہیں کر پاؤ گے, یہاں کی ٹیم شاید اتنا ہینڈل نہ کر سکے. تمہارا ویژن مجھے پتہ ہے, لیکن ان کے ویژن پہ اگر آپ کو یاد. اور اس وقت ہم نے وزٹ کیا تھا آپ کی EPZ کی فیکٹری کا. جی ہاں. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایون EPZ کی فیکٹری میں جب گیا تو اٹ واز سو امپریسو فار می ٹو سی مصطفیٰ بھائی کا اس فیکٹری میں ایک اپنا بڑا سا آفس ہے, یعنی الگ سے روم, بہت بڑا سا روم, لائک اے ہیوج بگر دین دس پلیس. لیکن یہ اس آفس میں بیٹھتے نہیں تھے, اس روم میں نہیں بیٹھتے تھے, یہ باہر لوگوں کے ساتھ الگ ٹیبل ڈلی ہوئی تھی, یہ باہر وہاں بیٹھتے تھے, نیچے بیٹھتے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے مجھے پورا جو بھی فیکٹری کا وزٹ کرایا مصطفیٰ بھائی نے, ایک اسٹاف کو میں آبزرو کر رہا تھا. بہت خواتین کام کرتی تھیں وہاں پہ, ابھی بھی کرتی ہوں گی ظاہر, اور ساری خواتین نے بڑا پراپر بھرپور حجاب کے ساتھ کام کرتی تھیں. اتنی صاف ستھری, اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیکٹری میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی پاکستان میں جس طرح انہوں نے مینیج کی ہوئی تھی. اور سارا اسٹاف, ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا تھا کہ جب بھی ہم وہاں سے گزرے تھے تو ہر ایک سلام کرتا تھا, آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتا تھا اور لے کے جاتا تھا. اینڈ دس آل بیکاز آف دیز لیڈرس ٹریننگ ٹو دیئر اسٹاف, جو وہ ایسے تھے. وہ چیز جو انہوں نے کی ہے, جو اپنی لائف میں, جیسے بھابھی کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے اٹائر کو آپ نے مینٹین کیا ہمیشہ, چاہے آپ جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنسز پہ گئیں, آپ نے ہمیشہ کہا کہ نہیں بھائی دس از مائی اٹائر. میں نے ضروری نہیں اپنے آپ کو پروفیشنل وومن دکھانے کے لیے میں ویسٹرن پروفیشنل کپڑے پہنوں گی, کوٹ اور پینٹ پہنوں گی تو ہی لوگ مجھ سے امپریس ہوں گے, بات کریں گے. آپ نے اپنی ویلیوز کو فرنٹ پہ رکھا, اپنی ریلیجیس ویلیوز کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے خود بھی یہ پہنا اور ہاتھ بھی نہیں ملائے, اور آپ نے اپنے اسٹاف کو بھی اس کی تربیت کی. ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں, شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں, جب ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے تھے پاکستان میں ہیمانی کی, تو جو آپ کا مارکیٹنگ پلان تھا, جو بجٹ تھا جس میں کیا ایڈز بنیں گے, کس طرح سے ہوگا, وہ آپ نے مجھ سے شیئر کیے تھے. اس میں بھی آپ نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ جو بھی ہم ہائر کریں گے ماڈل کو, شی ہیز ٹو کم ان دس اٹائر, ادروائز وی ول ناٹ ود حجاب, ادروائز ہم نہیں لیں گے. Am I right? آپ کو یاد ہے سب؟ تو مجھے یہ ساری چیزیں کریڈٹ گوز ٹو ہر. اچھا, آپ چیز کے پیچھے, آپ نے کہا بھائی اس کے بغیر نہیں ہو. نہیں, اس میں میں تھوڑا سا بتاؤں کہ جو ہمارے آؤٹ لیٹس بنے, جو بچیاں ہمارے پاس تھی, تو انہی کا تھا کہ جو بھی بچیاں ہوں گی ان کا یونیفارم ہوگا, ان کا اسکارف ہوگا, ان کا حجاب ہوگا, انہوں نے جو وہ موزے پہنے ہوئے ہوں گے تاکہ جو ہمارا شرعی حجاب ہے اس کے اندر ہوگا. میں ایکچولی پاکستان کے مالز اور سب جگہ جب جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی ادھر کوئی یونیفارم نہیں ہے, کوئی بھی شاپس میں یونیفارم نہیں ہے. اگر آپ گزرے تو میں بولوں گی شاید آپ ہو, بھائی مجھے یہ دکھا دو. تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا. جی تو میں نے مصطفیٰ نے جب شاپ, میں نے کہا سب سے پہلے تو یونیفارم ہوگا, اس کے ساتھ جو ہے اسکارف ہوگا, اس کے ساتھ پراپر ان کے شوز اینڈ پراپر ساکس, لائٹ میک اپ وہ بھی ضروری ہے, صرف بیس لائٹ, اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں تو پہلے تو سب نے میرے بہت, میں تو اڑ گئی. میں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے. میں تم لوگوں کے لیے میں یہ کھلبا ہوتا ہے, میں دعا ہی نہیں کروں گی. تو وہ بولے کہ اچھا بھائی مما نے کیا ہے تو اب کرنا ہی پڑے گا. تو بچے بھی اور سب, تو اس طرح کر کے ہم نے یونیفارم. آپ یقین جانیں جب ہمارا یونیفارم آیا تو اس کے بعد سے اب آپ دیکھیں مال کافی سارے, جی میں نے دیکھا, موسٹلی لوگوں کے یونیفارمس آ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.
اور اس دفعہ تو ہم گئے 1-2 جگہ پیسے تو وہاں پہ حجاب بھی جی میں نے مصطفیٰ کو کہا, میں نے کہا دیکھیں مصطفیٰ یہ کیا بولتے ہیں کہ تبلیغ بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ یقین جانے میرے موبائل پہ اتنے گروپس ہیں گرومنگ کے, ایک کو میں دیکھتی ہوں. حالانکہ ہم نے ٹیم ورک کیا ہوا ہے. شروع کے سال میں نے بہت تکلیف اٹھائی میرے بچوں نے, کیونکہ ہمارے پاس صحیح سٹاف نہیں تھا. ہم نے ان کو ٹرین کیا, سب کچھ کیا. آج الحمدللہ میں سکون سے ہوں کہ اگر میں ہفتے میں 2 دن بھی آفس جاتی ہوں تو پورا دن میں موبائل پہ لگی ہوئی ہوتی ہوں اور میرا چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ الحمدللہ میرے سٹاف اتنے اچھے کہ اس دفعہ بھی جب میں کراچی گئی تو میں نے ان کو تھینکس کہا. آپ یقین جانیں گے ہماری میٹنگ میں میں نے کہا تم لوگوں کا شکریہ کہ آج میں جو آرام کر رہی ہوں, آج میں جو ریلیکس ہوں, تم لوگوں کی وجہ سے. یہ میرا فرض ہے, میں ان کو اپریشیٹ نہیں کروں گی تو کون کرے گا. تو وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ وہ لوگ اور محنت کرنے لگے. آج الحمدللہ ماشاء اللہ ہیمانی جو ہے وہ 84 ممالک میں موجود ہیں, اور ہمارا جو پورٹ فولیو 1800+ پروڈکٹس ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور اسٹیپ آگے آئے. جنوری 2022 میں ہم نے پاکستان میں پہلی پرفیوم فیکٹری ڈالی وتھ اے کورڈ ایریا آف 125,000 اسکوائر فٹ. یہ پاکستان کی سب سے بڑی پرفیوم فیکٹری ہے. تو اب پرفیومز بھی جو ہیں وہ میڈ ان پاکستان ہم بنا رہے ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے سالانہ $35 ملین کا جو ہے وہ پرفیوم امپورٹ کر رہا ہے. میری منسٹر صاحب سے اس دفعہ بھی ملاقات ہوئی, لاسٹ بھی. میں نے کہا سر ہماری ہیمانی کی خواہش ہے کہ نہ صرف پاکستان یہ $35 ملین بچائے بلکہ 35 ملین کا ہم ایکسپورٹ کریں, ہم پاکستان کو یہ کما کر دیں. سو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ دیٹ. تو ماشاء اللہ سے دے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ, جیسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ہمیں سراہا ہے کہ 2009 کے بعد سے بلکہ 8 کے بعد سے مجھے بیسٹ ایکسپورٹر کے ایوارڈ ملے تمام وزرائے اعظم صدور سے, جس میں مشرف صاحب ہیں, ہمارے جو شوکت عزیز صاحب, نواز شریف صاحب اور دیگر جتنے بھی پرائم منسٹر آئے, صدور آئے, سب سے ہم نے بیسٹ ایکسپورٹر کا ایوارڈ لیا ہے. برانڈ آف دا ایئرس کے ایوارڈ ہمیں کنٹینیو ملتے گئے ہیں 2010 کے بعد سے. اور الحمدللہ مجھے 2019 میں بزنس مین آف دا ایئر ایوارڈ فرام پریسیڈنٹ آف پاکستان, گولڈ میڈلسٹ ہوں میں. پریسیڈنٹ نے مجھے دا بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا, عارف الوی صاحب تھے, انہوں نے دیا. ماشاءاللہ رقیہ کو دا بیسٹ وومن ایکسپورٹر کا ایوارڈ ملا فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے. پھر شی از آلسو گولڈ میڈلسٹ فرام آور فارمر چیئرمین آف سینٹ رضا ربانی صاحب سے. شی از دا اونلی لیڈی آئی تھنک فرام پاکستان, ابھی ریسنٹلی کا مجھے نہیں پتہ, جسے گریٹ وومن آف مڈل ایسٹ کا ایوارڈ ملا ہے. یہ پروگرام یہاں پر ہوا تھا. اچھا یہ بھی بڑا اچھا پروگرام تھا. اراؤنڈ 1500 کے قریب خواتین تھیں اس میں, ہالی ووڈ بالی ووڈ تمام ایکٹریس اس میں موجود تھی, اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہالی ووڈ بالی ووڈ کو. تو جب ان کا نام آیا تو شی واز دا اونلی لیڈی ان 1500 وومن پاکستانی, شی واز دا اونلی پاکستانی لیڈی اینڈ ان حجاب, and only in hijab as well. only in hijab. How proud moment for Yes. you and Yes. for you both. You have got your identity and you stand with that. Yeah. جب مجھے بلایا گیا میں گئی ادھر, میں نے چھوٹی سی اسپیچ دی, اور میں اینڈ میں نے کہا کہ تھینکس دبئی کہ آج میں یہاں تک جو پہنچی. اور اس کے بعد میں نے ایک پاکستان کا جو ہے زبردست نعرہ لگا دیا. وہ میں نے دیکھی تھی آپ کی اسپیچ, آپ نے کہا ایک نعرہ ہو جائے. یہ تو ابھی کا ہے, یہ اس میں میں نے نعرہ اس میں پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں. اچھا پھر اس کے بعد جیسے یہ اسٹیج, اچھا جو شخص تھے ان کو میں نام بھول گیا ہوں, وہ ان کو جب یہ آئی لینے, وہ ہی واز, میں نے ان کی آنکھیں دیکھ رہی, وہ سو امپریسڈ, اور اتنا اس نے رسپیکٹ دیے کہ انہوں نے ذرا سا بھی ایسا ہاتھ نہیں, اور فوراً اپنے ہاتھ کو جو ہے پیچھے کیا, بہت ریسپیکٹ فل انڈین. اور آپ یقین جانیں گے ویسٹرن پہ کتنے لوگ تھے, انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی. اور یہی چیز میں ایک چیز اور, کیونکہ نواز شریف صاحب تھے, اور جن سے میں نے ایوارڈس لیے پاکستان میں بھی حجاب والی موسٹلی میں ہی ہوتی تھی. تو جب میں جاتی تھی نا, وہ لوگ مجھے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, ان کی نظریں نیچے ہوتی تھی. ایک دفعہ جب دیکھتے تھے تو اتنی رسپیکٹ ان کی نظروں میں ہوتی تھی
تو اس کے ساتھ میں ایک چیز ضرور ملانا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب یہ اولڈ کانسیپٹ ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یہ نہیں ہے. یہ آپ کو عزت دیتا ہے. آج آپ کہیں بھی جائیں, آپ یقین جانیں مجھے عزت ملتی ہے میرے حجاب سے. یہ حجاب, اور آج کی عمر میں جوانی سے کرتی آ رہی ہوں. تو مطلب آپ کا حجاب آپ کو بے عزت نہیں, آپ کو عزت دیتا ہے. لوگوں کی نظریں میرے آگے جھک جاتی ہے. تو میں مصطفیٰ کو آ کے بولتی ہوں, میں نے کہا مصطفیٰ دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں, مجھے جب گولڈ میڈلسٹ کا وہ دیا تو وہ آدمی نے سر جھکا کے میرے سر, مطلب میرے جھکنے سے پہلے وہ لوگ سر جھکاتے ہیں. That is the power, the purity. They cannot absorb it much. تو ہمیشہ ان کی نظریں خود نہیں جاتی. مجھے یاد ہے جب یہ نیچے اتری تو جو ایکٹریس تھیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ, اس نے ان کو گھیرے میں لیا ہے اور وہ آتی تھی کہ جی ہمیں آپ کے ساتھ فوٹو نکالنا ہے. پھر ہمارے پاکستانی میڈیا, شی واز اونلی پاکستانی, انہوں نے ان کو گھیرے میں لیا اور الحمدللہ it was very nice experience for us. جینوئن سیلیبریٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بننا نہیں پڑتا بلکہ لوگ خود اٹریکٹ ہوتے چلے. اور ابھی ریسنٹلی دبئی میں ہمارے جو سفیر صاحب ہیں فیصل نیاز ترمیزی, انہوں نے انہیں ایوارڈ دیا ہے اچیور ایوارڈ, گلوبل اچیور ایوارڈ. وہ ان کو ابھی میرے خیال سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ملا ہے, ویمنس ڈے پہ تھا. تو الحمدللہ کاشف, یہ میں بتاؤں کہ جب آپ متحد ہوتے ہیں نا, فیملیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ پہ آپ کو یقین ہوتا ہے اور خلوص سے نیت ہوتی ہے, تو سکسیس سچائی. اور میں ہمیشہ ابھی آج کل جب میں ٹریننگ بھی کرتا رہتا ہوں تو میں ایک بات اکثر کہتا ہوں ان کو کہ آپ لوگ خاموشی سے کام کریں, خاموشی سے کام کریں, کامیابی خود شور مچائے گی. بیوٹیفل. کام خاموشی سے کریں, کامیابی خود شور مچائے گی. آپ کو مچا کے کرنے کی ضرورت ہے. نیور ریز یور وائس, ریز یور ورڈز. Raise your words, not the voice. Not the voice. کامیابی خود شور مچائے گی. سبحان اللہ. اور ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے, کامیابی نے خود شور مچایا ہے. ہم لوگوں نے نا ایک چیز اور تھی کہ کبھی بھی مصطفیٰ نے یہ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے. نہیں, اگر رقیہ کا کریڈٹ ہے رقیہ کو ہی جائے گا, اگر مصطفیٰ کا ہے تو اس کو جائے گا. اسی طرح ہمارے بچے زہیر, حسنین, مہین, علی عباس. مہین ہم نے ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ہیڈ بنایا. جیسے مہین کو گرافک ڈیزائنر کا, آلویز ان حجاب. اور ہمارے آفس اسٹاف انٹرویو ہم لیتے ہیں, لڑکیاں لازم حجاب. باہر تم کو جو کرنا ہے کرو, آفس میں ہوگے تم کو حجاب. یہاں کے اسٹاف ابایا اینڈ حجاب لازم. تو ہمارا جیسے زہیر پروڈکشن میں حسین مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, اور علی عباس جو ہے وہ فارمولاز وغیرہ اور دوسرے پرچیز کرنا ہے. اس طرح کر کے ہم نے ہر ایک کو الگ الگ اس میں ان کی فیلڈ پہ ان کا ہیڈ بنایا ہے. ان کے اوپر ہم لوگ ہیں. اور بچے بولتے ہیں نا کہ پاپا ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے تو ہمیں ہمارا باپ جو ہے دکھائی دیتا. تو جس طرح سے مصطفیٰ جو اسپیڈ میں کام کرتے تھے کہ ان کا باپ ان کے پیچھے تھا, آج بچے اسی اسپیڈ سے کام کرتے کہ ان کا باپ ان کے وہ نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ زہیر جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں, اور اتنی زیادہ اوبیڈینس آف فادر اینڈ اتنا کانفیڈینس اینڈ کمپیٹنسی, all things joined together, then you can see the magic which is happening. مجھے اچھے طریقے سے جب ہماری پہلی ٹی وی ایڈ بنی, وہ ہیئر آئل کی تھی جس میں بال دکھانا تھا, ہم بال نہیں دکھا سکتے تھے. تو میرا جو لیبنیز بائر تھا مجھے کہتا ہے کہ مصطفیٰ کیا پرابلم ہے. میں نے کہا بھائی ہم بال نہیں دکھا سکتے خواتین کے. دین ہاؤ یو ول سیل دا ہیئر آئل, مجھے کہتا ہے. میں نے کہا وی ول سیل. تو پھر ہم نے جو کیا کہتے ہیں, نہیں وگس نہیں, اس کے علاوہ جو آرٹیفیشیل اینیمیٹڈ ہم نے ہیئرز بنائے اور اینیمیٹڈ ساری چیزیں کی. آپ یقین مانو, اور یہ تو مڈل ایسٹ کے تو میڈیا پہ چلا, اور اس کے بعد جو یورپ اور امریکہ میں وہ جو ایڈ چلی, اس کے بعد ہمیں جو پذیرائی ملی ہے, جو لوگوں نے اتنا سراہا کہ اس کے بعد اکثر اگر آپ ایڈ دیکھیں گے تو انہوں نے شروع کیا ہے. اچھا یہ لوگ نہیں کہہ رہے آج کل, اچھا ہم تو میں تو نہیں, مصطفیٰ اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس ٹائپ کی چیز کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ پرانے مزاج کے ہیں, دکیانوسی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا نہیں مصطفیٰ, جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں نا وہی آپ کی مدد کرے گا. تو یہی ہوا کہ ہمیں
ہم نے اللہ کی اور شریعت کے حساب سے کام کیا اور فیمس خدا نے. اکثر جگہ پر ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹرینڈ سیٹلر بنے. ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو جب ہزارہ ہمارا آؤٹ لیٹ ہوئے تو سیلز وغیرہ پہ بھی, تو بلیک فرائیڈے کی سیل دنیا میں لگتی ہے. جی کراچی میں جب ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آیا, میں نے کہا یار یہ بلیک فرائیڈے, ہاؤ کم فرائیڈے کین بی اے بلیک, اتنا بلیسنگ دن ہے, دعائیں ہیں اس کے اندر, نماز ہے, اللہ خود کہتا ہے کہ تمام دنوں میں ایک جمعہ اچھا ہے, ہم اس کو بلیک فرائیڈے کہیں گے. میں نے کہا یہ ناٹ پاسبل. پھر میں نے کافی سوچا, پھر میرے دماغ میں آیا بلیس فرائیڈے. یہ جو پاکستان میں جو بلیس فرائیڈے کانسیپٹ ہے, سب سے پہلے WP بھائی ہیمانی نے اس کو کیا, بلیس فرائیڈے. تو میرے دماغ میں آیا کہ انسٹیڈ آف بلیک فرائیڈے لیٹس گو وتھ بلیس فرائیڈے. اور وہ اتنا ہٹ کیا کہ آج دیکھیں آج کتنی ساری برانڈ بلیس فرائیڈے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا وسیم کے ساتھ اور یہ سب کے ساتھ ایک گروپ بنے ہوئے ہیں, جی, تو وسیم بھی آئیڈیاز دیتے ہیں, وسیم بھی ان چیزوں میں بہت, شاہد بھائی اس کے بھائی وہ بھی ہوتے ہیں, وہ اس کے وسیم اس چیز میں بہت ویری نائس. زہیر کے ساتھ پرائیویٹ الگ ہوتا ہے, ہم لوگوں کے گروپ میں بیچارہ, لیکن نہیں ساری ویلیوز کا وسیم کا شاہد بھائی سب ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں. کئی جگہ پر ہمیں ایسا لگتا ہے دنیاوی طور پہ کہ شاید ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا, بٹ وہ اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے. وی سیڈ نو. جب آپ اپنی ویلیوز پہ فرم کھڑے ہو جاتے ہیں, اسٹینڈ لے لیتے ہیں, تو آپ کو الہی مدد آنے لگتی ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کا بلیف پوری طرح سے ہوتا ہے, آپ کی انٹینشن بھی کلیئر ہوتی ہے, نیت بالکل صحیح ہوتی ہے, اور آپ کا بلیف بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. بلیف تو بیسکلی آپ کے قلبی کنیکشن ہے نا, جب یہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں تو الہی مدد آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے. آج کی سائنس ریسرچ بھی اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. اور جب ہم وسیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یقین جانیں ہم کئی بار ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار نہیں ہم اپنے اسٹاف کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں بہتر, ہم ہمارے جو بائرز ہیں اس وقت جو انفلیشن, ابھی دیکھیں جو انفلیشن پاکستان میں آیا تو ہم نے سیلریز وغیرہ تو انکریز کی, جبکہ مال نے رینٹس بڑھا دیے, کیمپ چارجز بڑھا دیے, ہم نے ہماری پرائسز کو صرف 10% بڑھایا, جبکہ ہمیں 120% کا جھٹکا لگا تھا. اچھا اب کور کیسے کیا ہم نے اپنے آپ کو, ہم نے آلٹرنیٹس دیکھے کہ بھائی ہم کس کو کیسے سستا. اچھا باٹل ہے, آج مثال میں باٹل 30 سینٹس کی آ رہی ہے, اگر ہم خود بلو کریں تو ہم بلو کرتے تو 6 سینٹ کی پڑتی ہے. چلے میں مشین لے کے خود بلو کرتے ہیں, یہ اس کو یوں کر لیتے ہیں, یہ فارمولیشنز ہیں ہم اس کو خود بناتے ہیں ادھر. تو اس طرح سے ہم نے ہماری کاسٹ کو کور کیا, جدت لاتے گئے, محنت کرتے گئے, چاروں طرف سے جو ہے وہ سچائی کے ساتھ میں, چاہے وسیم نے اپنی طرف سے محنت کی, ہم نے ہماری طرف سے محنت کی, یہ بچے زہیر علی بس لگے رہتے تھے یہ لوگ ہر وقت, اور ہم نے اس طریقے سے اپنی چیزوں کو جو ہے نا کنٹرول کر کے آگے گئے. ابھی جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں ٹائم بہت ہو گیا, لیکن میں ایک دو چیزیں جو ہے میں بتانا پسند چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی بھی لیڈیز یا کوئی بھی عورت کوئی بھی کچھ کام کرے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میں مرد سے آگے ہوں یا یہ یا اسے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی چیز کا نہیں. اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے, مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنائی ہے. جیسے کہ کل ہی میں نے ایک اسپیچ سنی تھی, اس میں ویسے تو مجھے تھا لیکن کبھی کبھار اسپیچ آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہے کہ سب سے پہلا جو رشتہ ہے اس دنیا میں آیا ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے. تو اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے, اور اس میں آدمی کی ہیلپ یا یہ کچھ نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. میں پسند کرتی ہوں اور میں اس میں سکسیس بھی ہوئی ہوں, اور میری بیٹی کو بھی یہی سکھایا میں نے کہ اپنے شوہر, اپنے بھائی, اپنے باپ, ان کے پیچھے ایک قدم رہو, ان کے سائے میں رہو. جب ان کے سائے میں رہتے ہیں نا تو خدا عزت دیتا ہے. کتنے لوگ لڑکیاں جو ہے پڑھائی کرتی ہے, آگے پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کمپیئر نہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہیں. سب کو خدا نے اپنا اپنا مقام دیا ہے اور کامیابی دی ہے. بس کوئی میں اسٹڈیز میں نہیں پڑھائی کر سکی تھی, تو میں نے انٹر بھی پورا نہیں کیا تھا, اور میری شادی کے بعد یہ حالات نہیں تھے کہ میں پڑھائی کنٹینیو کر سکتی. تو میں نے ایکسپیرینس لیا, میں نے سب سے سیکھا, میں نے سیکھنا نہیں چھوڑا. تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا, اور اللہ پہ ہمیشہ توکل کرنا. اللہ مطلب آپ یقین جانیں کہ ایک دفعہ ہم دونوں کے ساتھ یہ وقت آیا تھا کہ نہ ہم ہائی کلاس میں تھے نہ ہم مڈل کلاس میں تھے. تو مڈل کلاس والے جو ہے ہم کو نہیں بلاتے تھے,
हाई क्लास वाले हमको पसंद नहीं करते थे, हम तन्हा हो गए थे। और ये मैं अल्लाह की तरफ से नेमत समझती हूँ, क्योंकि उस वक्त हम दोनों जो है अल्लाह के इतना नजदीक, ये आप लोगों को लगता है कि मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ, लेकिन ये हकीकत है। बिल्कुल, हम इतना अल्लाह के नजदीक हो गए थे कि आज मुझसे खुद कहते हैं कि शायद वो वक्त अच्छा था कि हम अल्लाह के इतना, क्योंकि फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, लेकिन वो वक्त हमने बहुत टफ गुजारा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं कहती हूँ कभी किसी के साथ किसी का मुकाबला नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि 4 C जो है ना, C वो नहीं करना चाहिए। कंप्लेन, कंपेयर, क्रिटिसाइज, क्राई, ये 4 C नहीं करने चाहिए। ना कंप्लेन करनी चाहिए, ना किसी भी क्रिटिसाइज, ना किसी से कंपेयर और ना क्राई। जो वक्त अब आप जैसे कह रही हैं कि ये कह रहे हैं कि वो वक्त कितना अच्छा था, आज समझ में आ रहा है कि उस वक्त ने जिस तरह से इवॉल्व किया आपको, कितनी सारी चीज़ें उस वक्त इतनी कुर्बत हो गई, वो जो कुर्बत खुदा से उसको आज फील करते हैं आज के। मैं इसमें बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि आज समाजी तौर पर भी जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया है। मुझे 2018 में खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत थी, मुझे पहली बार अपॉइंट किया गया था एज ए डायरेक्टर, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ पाकिस्तान। 3 साल का 2021 तक मैं एज ए मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा। फिर 2023 में शहबाज शरीफ साहब जब ये PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने मुझे फिर अपॉइंट किया एज ए मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्व कर रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान कम्युनिटी को, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर को, और मैं ऑनरी काम कर रहा हूँ। मैंने हर चीज़ से जो भी हुकूमत की तरफ से हमें मराहत मिलती है वो सब चीज़ों से मैंने दस्तबरदार पहले भी और इस दफ़ा भी कि नहीं, मैं अपने मुल्क के लिए ऑनरी काम करूँगा। मैं फ़्लाई भी करता हूँ तो अपने ख़र्चे पर, और हमें एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े होने के, क्योंकि 15 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वज़न कम हो, जो वैसे ही नहीं होता। शायद इस बहाने थोड़ा सा वज़न कम हो जाए, हमारी स्लीपिंग चीज़ है और हम नहीं। तो फिर इसके अलावा मैं डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई, अंदर दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये मेरा सेकंड टेन्योर है। पहले टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 94% के वोट के साथ मैं कामयाब रहा, सेकंड हाईएस्ट था मैं, और इस दफ़ा मैं अनअपोज आया। तो यहाँ से भी हुकूमत दुबई की तरफ से हमें बड़ा सपोर्ट है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दुबई इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दुबई इज़ अ लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मैं यहीं आकर हम ग्रो हुए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पे 220 ममालिक की कनेक्टिविटी है, तो हमारा एक्सपोजर हुआ इन तमाम ममालिक में, हिमानी ब्रांड को फैला, ऑल थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ UAE, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद, के जिन्होंने हमें यहाँ ये अपॉर्चुनिटी दी। इसके अलावा आप ये देखते हैं यहाँ पर इतने सारे एग्जीबिशंस होते हैं जिसमें गल्फ़ फूड, अल्हम्दुलिल्लाह गल्फ़ फूड में हम कंटिन्यू और पिछले कोई 16-17 साल से हम हिस्सा ले रहे हैं, और पिछले चंद सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मेजर ब्रांड्स होते हैं, जो पावर ब्रांड्स होते हैं, उसी हॉल में हिमानी भी होता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि समाजी तौर पर भी जो है हमें ये इज़्ज़त हासिल है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह के हम इस मकाम पर हैं। और मैंने बहुत ट्रैवल किया, इस वक्त 84 मुझे बताओ 84 ममालिक में हिमानी अवेलेबल है, तो ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है। एंड देन थैंक्स टू द लीडरशिप, थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली। और मुस्तफ़ा भाई, आप अगर ये देखें तो आप ज़िंदगी को आप दोनों बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आपने ज़िंदगी को ये कहा कि दुनिया इसमें खूबसूरती नज़र आ रही है आपको, क्योंकि ना क्राई है, ना कंप्लेन है इसके अंदर, ना कंपैरिजन है इसके अंदर। तो आप ये देखेंगे अगर आपको हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आ रही है, मुश्किल भी पड़ती है तो आप उसके पर्पस को समझते हैं। ये शायद टेस्ट है मेरा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुम्हें आजमाऊंगा तुम्हारे माल से, तुम्हारे जन से, औलाद से। तो ये बड़ा सख्त मामलात होते हैं इंसान को, और जब कभी कोई इस तरह का माल का टेस्ट आ जाए ना तो इंसान कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है कि माल से आजमा लिया, क्योंकि और सख्त से सख्त होते हैं। तो इस चीज़ को समझना कितना ज़रूरी है जी। और अगर समझ जाए इंसान तो इंसान कहता है इसमें भी नेमत ही नेमत है, इसमें भी मोहब्बत ही मोहब्बत है खुदा की। यानी समझने वाली बात और देखने वाली बात है। हम कितनी जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ की बुराई नज़र आने लगती है, हमें हर इंसान बुरा लगने लगता है, हर चीज़ बुरी लगने लगती है। जब मुझे ये सारे मर्तबे मिलते गए, जो मैं अलग अलग पोस्टों पे काम करते गया और
دنیاوی طور پہ الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت عطا کی. تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو میں نے بتایا بڑے بھائی ہیں آغا شبیر میسمی جی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ آپ اور ایک اور ہمارے عالم دین ہیں مولانا صادق حسن صاحب, ان سے میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مصطفیٰ اب تمہارے سجدے جو ہے نا وہ طولانی ہونے چاہیے. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ بولا اس کا یہ فائدہ کہ جب تم طولانی سجدے کرو گے تو تم کو یہ احساس ہوگا کہ تمہاری حیثیت جو ہے نا اس خاک سے بڑھ کر نہیں ہے. بولا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو نا اوپر سے پستی پہ آتے دیکھا ہے صرف ایک لفظ کی وجہ سے, وہ ہے میں. تو بولا تمہارے اندر جو ہے نا میں جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے. تو جب تمہارے سجدے طولانی ہوں گے اور تم کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ تمہاری حیثیت اس خاک سے بڑھ کر نہیں ہے, تو پھر بولا تم کو جو ہے وہ آپ مجھے اس میں کے حوالے سے بات کروں گا. یہ والی جو میں والی چیز ہے, انا, ایگو, میں, سب سے خطرناک چیز ہے اس انسان کے اندر. جس نے اگر اس کے اوپر کنٹرول نہیں پایا اس نے خدا کی قربت تو پائی نہیں, کیونکہ یہی تو گیپ کریٹ کرتی ہے. جتنی زیادہ یہ ہوگی اتنا گیپ کریٹ ہوگا, کیونکہ ہر چیز میں آ جائے گا. جب میں ختم ہو جائے گا تو کنیکشن بہت قریب ہو جائے گا. یہ چیز تو آپ یہ بتائیں, کبھی کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان میں, کیونکہ آپ نے کہا ہر گھر میں لڑائی تو ہوتی ہے, ایٹ اے سرٹن پوائنٹ وہ میں کبھی کبھی آ جاتی ہے, اور آتی ہے تو کیسے کور کرتی؟ نہیں, ضرور آتی ہے. اور اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ میں اپنے اندر رکھوں گی نا تو میں اپنا گھر توڑ دوں گی. صحیح. تو یعنی آپ اس کو بھی سمجھتی ہیں کہ یہ میں ہے, ہاں یہ انا ہے, اور اس کو یہیں روک دو تو اچھا ہے, کیونکہ اس کا ڈیمیج بہت بڑا ہے. جی. اور جو اس کو نہیں دیکھ سکتا, ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے. اور سمجھاتے رہیں, دونوں کو سمجھاتے رہیں. یہی چیز ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھائی ہے, اپنے دونوں بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بیٹی کو یہی چیز ہم نے سکھائی ہے کہ دیکھو اپنے اندر سے جو ایگو ہے نا وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں ہٹا دو. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ویسے تو کہیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسپیشلی کہ اس سے تمہارے بچے سفر کریں گے, تمہاری فیملی لائف خراب ہوگی, اور جو مصطفیٰ کہتے کہ گھر میں سکون ملتا ہے وہ سکون تم کو نہیں ملے گا. اللہ کی ناراضگی بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک طرف تو آپ نے اپنی انا کو آپ نے کہا کہ بھائی میں مٹا دیتی ہوں کیونکہ آپ یہ سوچتی ہیں کہ اس سے گھر ٹوٹ جائے گا. کبھی کبھی آپ کی انا بھی اوپر آ جاتی ہوگی. مرد کی انا زیادہ ہوتی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے پھر؟ اس میں اس کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے. مجھے جب غصے میں ہوتا ہوں میں, اور بیٹی اس کے سامنے تو وہ آ کے جب سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے تو آدمی سب بھول جاتا ہے. وہ آ کے بھی بولے گی پپا ایسا کیوں کرتے ہو, آپ ایسا نہیں کرو. ابھی تک سمجھائے, ابھی بھی. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایک محبت سے آگے سمجھانے والا سافٹ وے میں آپ کی انا کو دبا کے. آپ کو پتہ ہے, سوری, جب پہلی دفعہ ہماری لڑائی ہوئی اور میں نے اپنا ایگو میرا توڑنا پڑا دوستی کے لیے, کہ مصطفیٰ کی عادت ہے کہ ان کا قصور بھی ہوگا نا وہ جھکیں گے نہیں, تو وہ سامنے میں پھر بعد میں ہم سمجھاتے ہیں مصطفیٰ کو کہ یہاں غلط ہے, لیکن غصے میں جب یہ آتے ہیں نا تو ہمیں ٹوٹنا رکنا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں آپ محسوس کرتے ہوں گے بڑائی ان کی. بالکل ایسے ہی آپ کہتے ہوں گے اپنے آپ کو چھوٹا اس وقت انسان محسوس کرتا ہے جب سامنے والا بیوی اس طرح سے آتی ہے, اور پھر انسان کہتا ہے میں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا. میں ایک چھوٹا سا, اچھا مجھے اور جگہ بھی جانا ہے, دل تو چاہ رہا ہے سارا دن یہی گزارے. میں ایک حج پہ جب گیا تھا, حج واز مائی 180 ڈگری پہ میں چینج ہوا تھا. میری داڑھی نہیں تھی اس زمانے میں, نماز کی پابندی اتنی نہیں تھی, 12 بجے قضا ہو رہی ہے تو 11:15 بجے نماز پڑھ رہا ہوں. وہاں وہ جو ٹرپ تھا, جو اس میں جو مجھے تعلیم ملی, تو میں 180 ڈگری پہ چینج ہوا. اس کے بعد الحمدللہ نہ نماز قضا نہ روزہ قضا. اس کے بعد بھی ظاہر پھر میں اٹیچ بھی رہا. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہے جس میں سختی کرنا یا غصے میں آ جانا, پھر میں نے اسی ہمارے جو مولانا صادق حسن صاحب ہے, اللہ ان کو طول عمر عطا کرے, انہوں نے ایک واقعہ بتایا, میں بہت جلدی بتاتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ, بہت اچھے صحابی تھے, بہت جلیل القدر تھے. ان کی نماز جنازہ رسول خدا نے پڑھائی. رسول خدا خود جو ہے وہ قبر میں لیٹے اور
انہوں نے ان کی نماز جانا, پتہ ہے کتنے, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کتنے تکبیر ہوئی. تو لوگوں نے پھر پوچھ, اور رسول خدا نے چاروں طرف سے ان کے جنازے کو کندھا دیا, اور پیر ان کے ایسے تھے, مطلب پورے نہیں تھے, ایسے تھے پیر. تو پھر صحابی نے سوال کیا, تو انہوں نے کہا جو میں نے تکبیر کی, جو میں ایک ایک تکبیر پہ پتہ نہیں کتنے ہزار فرشتے کی جو ہے نا وہ صفیں آ رہی تھی, تو اس کے لیے میں نے کی. اور اس میں ایسے اس لیے کرا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ فرشتوں کے پر میرے پیر کے نیچے نہ آ جائے. تو رسول اور جب خود وہ لیٹے ان کی قبر میں, تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہاری قسمت کتنی اچھی کہ تم مطلب فرشتے جن کی نماز جنازہ میں رسول خدا خود قبر میں لیٹے پہلے اور نماز جنازہ پڑھائی. تو رسول خدا افسردہ ہو گئے. صحابی کی ماں نے کہا تو ان کے بیٹے کے لیے کہ تم مطلب مجھے تم پر رشک آتا ہے کہ تمہاری نصیب کتنے اچھے ہیں. تو رسول خدا افسردہ ہو گئے. ان کی ماں سے کہا کہ یہ بات نہ کہو کیونکہ تمہارے بیٹے پہ اس وقت فشیران قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی اتنا, جس پہ اتنے فرشتے اور رسول خدا خود لیٹے تو کیسے ممکن ہے. بولا نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھے ثابت ہے, بٹ ان کی بیوی کے ساتھ جو رویہ جو تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا, تلخ رویہ تھا. تو اس کا جو ہے اس وقت ان کو حساب دینا پڑ رہا ہے. میں نے جب سنا, میں نے آ کے ان سے معافی مانگی, دل سے معافی مانگی کہ میں نے یہ چیز غلط تھی, آئی واز رانگ, تو پلیز فارگیو می. اور آپ نے کچھ غلط کیا تھا جس کی معافی مانگی؟ دیکھیں آدمی جب غصے میں ہوتا ہے نا, اسی وقت تو شیطان چڑھ رہا ہوتا ہے نا, شیطان نے بھی تو کام کرنا ہے نا. تو ظاہر ہے سخت رویہ کبھی کبھار آدمی کو, اچھا یہ چیز ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو جیسے کہا یہ لوگ نزدیک نہیں, جب میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں تو پھر یہ آ کے مجھے سمجھاتی ہیں کہ دیکھو آپ نے یہ غلط کیا. تو پھر میں نے کبھی اپنی انا نہیں بنائی کہ نہیں آئی واز رانگ, آئی ول ٹیک کیئر. تو مجھے کہ دیکھیں یو ہیو ٹو ٹیک کیئر, میں نے کہا نہیں میں ٹیک کیئر کروں گا, میں آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا وغیرہ. مگر اس کے بعد میں نے سچے دل سے معافی مانگی کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ہماری بات ہو گئی, سب ڈسکشن ہو گیا, بٹ مائٹ بھی ایک دل کے کونے میں اگر بات چل رہی ہو تو پھر وہ سچے دل سے مجھے جو ہے نا معاف کر دے. تو میں نے اور اس میں کاشف میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں بیوی سے اگر معافی مانگتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا, کوئی برائی نہیں ہے اس میں, کوئی برائی نہیں ہے. یہی تو وہ انا ختم کرنی ہے. بیوی کو آپ اپنا دوست سمجھیں. یہ جو 2008 کی جو میں نے آگ کی بات کی نا, میں اپنے اسٹاف اپنی فیملی کے سامنے بڑا مضبوط اٹل تھا, اوکے نہیں تم فکر نہیں کرو, اللہ بہت اچھا کر دے گا, ہم یوں کریں گے. میرا اسٹاف لٹرلی روتا تھا میرے سامنے, مگر جب میں اکیلے میں کمرے میں جاتا تھا تو اس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں روتا تھا. واہ. اور میں اللہ کے سامنے روتی تھی. واہ. میں اس کو سہارا دیتی تھی مصطفیٰ کو, اور میں خدا کے آگے وہی جملہ جو میں نے پہلے بولا ہے میں وہ دہراتی تھی. واہ کیا کنیکشن ہے, دیکھیں الہی کنیکشن ہے آپ کے ذریعے. I cannot express in words honestly. This is so beautiful. Thank you so much. آپ نے بلایا, بڑی لمبی 2 گھنٹے سے زیادہ کی ڈسکشن. مصطفیٰ بھائی یہ اتنا خوبصورت پوڈ کاسٹ میرا خیال ہے اب تک کا بیسٹ پوڈ کاسٹ میں کہوں گا, جس کے اندر اتنا کچھ میرے اپنے سیکھنے کے لیے, اور یقیناً جتنے ویورز ہیں جتنے لسنرز ہیں سب کے لیے بہت کچھ. People will listen for 2 hours. People will listen. You have to make some episode maybe. اچھا میں کچھ چیزیں آپ کی 1-2 چیزیں, اور یہ تو اتنی خوبصورت بات ہو گئی. اس کے علاوہ میں ایز اے مصطفیٰ بھائی ایز اے ہیومن بینگ, اور بھابھی بھی, یہ لوگ آپ کو ویسے ہی اندازہ ہو گیا میں کیا بتاؤں. مصطفیٰ بھائی کو میں نے بولا تھوڑے دن پہلے جب میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی 3 مہینے پہلے, تو میں نے ان سے بولا مصطفیٰ بھائی پہلی پوڈ کاسٹ آپ سے کرنی ہے. مصطفیٰ بھائی نے بولا ٹھیک ہے کاشف, مجھے ٹائم تو بتاتا ہوں. مصطفیٰ بھائی کی ایک عادت ہے, ہمیشہ ٹائم لیتے ہیں, سوچتے ہیں, پھر فیصلہ کرتے ہیں. تھوڑے دن بعد انہوں نے مجھ سے بولا کاشف تھوڑا رک جاؤ, میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. میں کہا نو پرابلم, ٹیک یور ٹائم. مجھے لگا کہ مصطفیٰ بھائی چاہ رہے ہیں ذرا اس کی تھوڑی آڈینس ہو جائے تو پھر آؤں گا. لیکن ذرا بھی یہ چیز ان میں نہیں ہے, یہ بالکل ایسا نہیں سوچتے, مجھے اندازہ ہے اس کا. انہوں نے پھر مجھے خود میسج بھیجا ایئرپورٹ سے, اور انہوں نے بولا آئی ایم ریڈی. بھابھی کا بھی بخار اب ختم ہو گیا بیکاز شی واز ناٹ ویل, پھر خود بھی بیمار ہو گئے تھے, پھر ٹریولنگ. انہوں نے کہا ناؤ وی آر ریڈی اینڈ وی آر ریڈی ٹو کم. سو وی فکسڈ اوکے سیٹرڈے شوٹنگ ٹائم ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن جب میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی نا, تو اس سے تھوڑے دن پہلے, بلکہ میں اسٹارٹ کر چکا تھا, میں پاکستان گیا تو اس وقت میرے تقریباً 7 انٹرویوز ہوئے ان اے رو ان 10 days, اینڈ دیٹ واز فرسٹ ٹائم فار می ان مائی لائف. پی ٹی وی سے لے کے جی ٹی وی سے لے کے ہر چینل کے اوپر آپ کو یاد ہوگا. اور میری اتنے انٹرویوز کی عادت نہیں تھی دینے کی, تو میری آواز بیٹھ گئی. اب جب میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو میری آواز ہی نہیں نکل رہی, آواز پھنس گئی. میں نے مصطفیٰ بھائی میری آواز نہیں نکل رہی, مجھے کوئی حل بتائیں. یہ پاکستان میں تھے اس وقت. انہوں نے کہا میں ابھی فون کرتا ہوں آفس, اور وہ تم کو ٹی دے گا لا کے,
इन्होंने ये टी हर्बल टी विच इज़ लेमन जिंजर, ये मुझे भिजवाई. फॉरन इनका बंदा ऑफिस, हाफ एन आवर ही जस्ट केम टू माई ऑफिस एंड ही ब्रॉट इट. और दूसरी थर्ड कंफर्ट के लिए इसका ये ऊपर का वाला, फ्लैप नहीं है. अच्छा ये वाला जो है ना, ये 2 इन्होंने मुझको भिजवाई और इन्होंने कहा ये तुम ले लो, एक कंफर्ट के लिए और एक आवाज़ खुल जाएगी. बिलीव मी और नॉट, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप प्रोग्राम में, मैंने कितने लोगों को ये दिया है, क्योंकि 2 दफ़ा मैंने खाली ये पी है और मेरी आवाज़ खुल गई. और मैंने कभी कभी गेस्ट के साथ प्रॉब्लम होती है, आवाज़ फंस रही होती है, उनको देता हूँ उनकी आवाज़ भी. और मैं कितने लोगों को अब तक ये ट्राई कर चुका हूँ. सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस. हालांकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन मैं कहा जिस दिन आप लोग आएंगे मैं उस दिन बताऊंगा कि दिस इज़ द थिंग. आई डोंट नो, ये कोई मैजिक तो नहीं है ना, इसमें कोई मिरेकल है, लेकिन द मिरेकल विच आई सी, जो मैजिक मैं इसमें देख रहा हूँ, ये सारा मौजज़ा इनकी नियत, इनके अमल का और इनकी जो सोच और फिक्र है ना, जिस तरह ये लेके चलते हैं ईमानदारी और सच के साथ, जो खुलूस होता है, ये सारा उसका असर मुझे नज़र आता है. इंशाल्लाह हमारी पहली कोशिश ये होती है कि बेस्ट इंग्रेडिएंट्स को प्रोक्योर करें. देखें सूरह रहमान है ना, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमतों को तुम शुक्रिया अदा करोगे. तो अल्लाह ने हर धरती पे कोई ना कोई ख़ास चीज़ पैदा की है. ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा, तो हम खुदा की कुदरत पे अमल करते हुए, उसकी कुदरत को देखते हुए वो बेस्ट चीज़ जो है ना उस मुल्कों से मंगवाएं. और हम लोग खुद ट्राई करते हैं, सारे स्किन केयर सब पे खुद एक्सपेरिमेंट होता है. अभी भी एक हैंड सोप मेरे पास आया है और 1 सेकंड में मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, 1 सेकंड में मैं अप्रूव कर देती हूँ. क्विक डिसीजन मेकिंग. यस, क्योंकि मेरी स्किन, और फिर हमारे पास डिफरेंट स्किन्स हैं, हमारी खुद की स्टाफ से, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं. और अगर हमारे लिए वो नुकसान दे तो मैं कैसे वो ला सकती हूँ. पहले खुद बिलीव करें. जी, हर चाय, हर चीज़, स्लिमिंग टी जो थी, अभी आप हमारी हेल्थ पे ना जाएं, लेकिन ये जब परफेक्ट डाइट का हम पूरा सेट जो था, वो मैंने तकरीबन कितने 6 महीने तक मैंने उसमें तकरीबन 14 kg मैंने वजन कम किया था. अच्छा. और उसके एक्चुअली क्या है कि अब मुझे दूसरी एक बीमारी जैसे एसिडिटी है, तो उसकी वजह से मुझे ये चाय डॉक्टर ने रुकवा दी, जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत यूज्ड टू थी. और उस पर से हमने निकाला. और कराची में जैसे पाकिस्तान में हमने डॉक्टर्स भी रखी है, तो वो सब वो खुद भी यूज़ करती है, आगे भी देती है. अभी हमने लेडीज़ का पूरा एक सेट बनाया है, उनके लिए हनी बनाया है, उनकी हेल्थ के लिए हमने एक जो PCOS का जो प्रॉब्लम होता है उसका पूरा सेट बनाया है. पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमारे नज़दीक में थे जिनको था उनको दिया, उसके बाद हमने वो निकाला. बड़ा हमने, मैं इसको प्रोडक्ट्स ला के देती हूँ कि मुझसे ये मैं रिसर्च करती रहती हूँ, बैठी होती हूँ ना, 2 काम करती हूँ, नमाज और कुरान, और उसके अलावा एक गेम खेलती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है मोबाइल में, और दिन में 1 घंटा ज़रूर खेलती हूँ. क्योंकि उससे मेरा ब्रेन है ना वो एक्टिव होता है, क्योंकि वो मैं ऐसी कोई नहीं पजल्स या ब्लॉग्स या जो मुझे मतलब मेरे ब्रेन को एक्टिव रखती है. और उसके बाद फिर मैं करती हूँ रिसर्च प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद मैं इनको लाके देती हूँ, ये है, इसका ये फॉर्मूला है, अब आप इस पर वर्क करें. तो ये वर्क करते हैं. ये अभी की बात है. ज़रूर. और वैसे तो बहुत सारी बातें और हैं सीखने की और करने की भी, लेकिन ये कि बिकॉज आपके आगे अपॉइंटमेंट है और लंच है, आई नो दैट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो. थैंक्स अ लॉट. बिफोर यू गो, इफ एनी मैसेज आप देना चाहें इस हमारे एक्सप्लोर हयात पॉडकास्ट के ज़रिए, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर मैसेज. मेरी हमेशा से एक ही चीज़ होती है कि दुनिया में हार का वर्ड आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दें. ओके. हार नहीं है दुनिया में. खुदा पर तवक्कुल, सच्चाई, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ है. और आपका विजन प्रॉपर होना चाहिए. मतलब मैं इस वक्त, जैसे आपने कहा, इस वक्त मुझे एक रेस्टोरेंट में जाना है आज से अभी 10 मिनट के बाद या 1 घंटे में, तो उस छोटे के लिए भी मेरा एक विजन है. तो लाइफ में कैसे मुमकिन है कि आपका विजन ना हो? इतनी बड़ी अल्लाह ने लाइफ दी है, तो विजन आपका होना चाहिए, आपका हदफ होना चाहिए. वो हदफ आपको उस मकाम तक ले जाएगा. हदफ खुदा की खुशनुदी के साथ करें, सक्सेस आपकी है. ब्यूटीफुल. यानी अपने हदफ को खुदा की खुशनुदी से कनेक्ट कर देंगे तो आपका विजन भी क्लियर हो जाएगा और सक्सेस भी. इसके साथ मैं मिलाऊंगी, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, और हर काम में आपका स्टाफ एक पियोन ही क्यों ना हो, आपको रिस्पेक्ट देनी है. आप हर एक को, क्योंकि आप समझे वो इंसान है, तो ये चीज़ें फ़र्क नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में. तो ये आपको इज्जत भी देगा और आपको आगे भी लेकर जाएगा. ब्यूटीफुल.
Beautiful messages. Thank you so much. very बहुत much बहुत for your शुक्रिया. time, and it was such a great pleasure for me to Inshallah. host you today.